نام کیا ہے حضرت؟ نجم ال جی ارے کالنگ میں جا رہے تھے یہ سب کو. ہاں کیا نام کیا ہے؟ نجم الحسن. نجم الحسن قاضری. اچھا کہاں سے حضرت آپ؟ بدائن شریف سے. اچھا عالم ہیں حضرت آپ؟ جی جی یہ آپ کے فیروز بھائی رضوی بول رہے تھے کہ فیروز رضا بھائی بول رہے تھے کہ میں اپنے عالم کو لائن پہ دے رہا ہوں، جو ہے وہ گفتگو کریں گے اکابر علماء دیوبند کی گستاخی کیا ہے عبارت. بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مسئلہ میرا نہیں حضرت، آپ کے وہ فیروز بھائی رضوی بھائی نے لائن پہ لیا ہے کہ ایسا بول رہے تھے کہ علماء دیوبند کو جو ہے گستاخ ثابت کریں گے، اور آپ ان کے ہمارے اعلیٰ حضرت کو گستاخ ثابت کریں آپ. علماء دیوبند کو گستاخ ثابت کریں گے ایسا بول رہے تھے وہ. اور تو ایک ظاہر سی بات ہے وہ تو گستاخ ہیں. جی تو آپ گروپ میں ایڈ ہیں حضرت، تو اس پر گفتگو کر لیتے ہیں شرائط طے کر کے. 3 منٹ آپ بات کریں، 3 منٹ میں بات کروں، درمیان میں دونوں میں کوئی نہیں بولے گا، دونوں کے درمیان کوئی نہیں بولے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بولے گا دوسرا خاموش رہے گا، بالکل نہ بولے گا کوئی کسی حال میں بھی. جو بھی بولنا ہے اپنی باری میں بولنا ہے. ہاں حوالہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، فلاں حوالہ دو، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ حوالہ دو، مجھے عبارت پیش کریں. ایسا نہیں کہ بھائی فلاں حدیث میں ہے فلاں حدیث میں بول جاوے اور حوالہ نہ دے، ایسا نہیں چلے گا. جو بھی جس کتاب کا نام لے گا اس کتاب کو اس گروپ میں بھیج دے گا. آپ کو گروپ میں ایڈ بھی کیا ہے تو وہاں پہ حوالہ آپ بھیجیں گے، میں بھی وہاں حوالہ بھیج دوں گا تاکہ وہ فیروز رضا بھائی دیکھ لیں کہ بھائی اصل کیا ہے. رہی آپ کی آواز اٹک رہی ہے، بولیں پھر سے بولیں. اکیلے اعلیٰ حضرت کے کافر ہونے سے اگر مان لیجیے آپ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو آپ کافر ثابت کریں گے تو پوری امت مسلمہ کافر تھوڑی ہو جائے گی. نہیں ایسا نہیں ہے حضرت، میں کہاں بولا آپ کو پوری امت ایک آدمی کافر ہونے سب کافر ہو جائے گی. بھائی اللہ کے نبی سے زمانے میں صحابہ بھی مرتد ہوئے تو پورا صحابی پر تھوڑا آنچ آئے گا اس کے لیے. ایسا کس نے کہا حضرت؟ اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو علمی بحث ہونا چاہیے. بالکل اعلیٰ حضرت کے آپ کافر ثابت کرنے سے کیا مطلب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ بتا دیجیے مجھے. اصل میں حضرت مناظرہ جنگ میں اشرف شالوی صاحب نے لکھا ہے، جسے آپ بریلویت رضا خانیت کہتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے قائم ہے. اگر اسی کے ایمان کفر پہ بات کر لیا جائے تو بات ختم ہو جائے گا، پورا مسئلہ ہی ثابت ہو جائے گا کہ ان کو مسلمان مانیں. ٹھیک ہے نا حضرت؟ ہم تو مسلک بریلوی کیا ہے اس کو ہم ہی نہیں مانتے ہیں پہلے تو. اچھا نہیں مانتے آپ؟ مسلک تو مسلک اہل سنت ہے. مسلک آپ بریلویت نہیں مانتے؟ بریلوی کوئی مسلک تو. لیکن حضرت آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت کو تو دنیا مانتی ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ ایک عاشق رسول تھے، بڑے عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے. جی مطلب آپ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ ہیں لیکن آپ بریلوی نہیں ہیں، ایسا نا؟ نہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ نہیں ہے نا، مسلک اہل سنت پہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ کیوں ہوں گے؟ نہیں بریلوی نہیں ہیں آپ. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی مسلک ہی نہیں ہے نا، بریلوی کوئی مسلک ہے. اب مطلب آپ بریلوی کہنا پسند نہیں کرتے اپنے آپ کو؟ نہیں سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیے، بریلوی کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اس کی ڈائریکٹ حضور مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے ہیں، جی انہوں نے کہا تھا اپنی کتاب میں ہم کو بریلوی نہیں کہا جائے. اچھا یہ ایک عوام ہے، عوامی علماء نے اس کو بس کر دیا بریلوی دیوبندی. حالانکہ بریلوی کوئی نہ مسلک ہے نہ اعلیٰ حضرت کا کوئی مسلک ہے. اعلیٰ حضرت کوئی مسلک ہے اہل سنت کے ماننے والے تھے. اچھا تو حضرت میں آپ کے حضرت وہی گروپ میں جہاں ایڈ کیا آپ کو، نہیں خاموش رہے ذرا، خاموش رہے، میں جواب دوں ان کا. حضرت حسن نجم الحسن صاحب ذرا خاموش رہے، ذرا ان کا جواب میں دے دوں. نجم الحسن صاحب آپ نے کہا بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو یہ فتویٰ سارے بخاری، آپ کو میں نے تفسیر نعیمی بھیجا ہے. تفسیر نعیمی یہ آپ کے حکیم علومت احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہر سنی مسلمان کو چاہیے کہ اپنی شناخت ہر وقت برقرار رکھے. مثلا فی زمانہ لفظ بریلوی اہل سنت کی شناخت بنی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بریلوی نہیں. بریلوی اگر نہیں کہیں گے اہل سنت سے نکل جائیں گے. کون نکل جائیں گے اہل سنت سے؟ دیکھیں نا میں حوالہ دیا آپ کو، تفسیر نعیمی کا حوالہ دیا، دیکھیں آپ حوالہ دیکھیں. آپ دوسرا حوالہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو. تفسیر نعیمی سے مطلب کیا ہے مجھے؟ جی حضرت تفسیر نعیمی میں جو ہے علامہ
अहमद यार खान नईमी ने जो लिख दिया वही उसी को थोड़ी हम कोई उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमेंगे ना। अच्छा, मतलब उनको भी नहीं मानते आप? आपके हकीमुल उम्मत है मसलक के, काबिर में से हजरत। मानना अलग चीज जी पहले बात सुनिए, मानना अलग चीज है, हाँ किसी की जात को मानना अलग चीज होता है, उस पर अमल करना अलग चीज होता है। हजरत, मतलब आपके हकीमुल उम्मत साहब ने जो मसला पेश कर दिया है, जो बात लिख दी है, उसको आप नहीं मानेंगे, वो ज़ाती है उनका। नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, किसी की शख्सियत को मानना। मैं शख्सियत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हजरत, मैं शख्सियत की बात, उनकी किताब की बात, तफसीर है, कुरान की तफसीर की है, तफसीर लिखी है उन्होंने, तफसीर नईमी, उसमें लिखा है उन्होंने। देखे ना, मैं हवाला भेज दिया हूँ हजरत, वो आपके साथी भी देख रहे होंगे कि मैं हवाला भेज दें, आप पढ़ लेना। अगर मैं गलत पढ़ूँ मुझे टोकें आप, मुझे रोकें आप, या मैं गलत माना ले रहा हूँ आप मुझे समझाएं। मैंने 2 हवाला भेजा है आपको, एक तफसीर नईमी से भेजा हूँ और एक मैं भेजा हूँ फतवा फैज़ुर रसूल वो फ़क़ीह मिल्लत, ठीक है। उसमें लिखा है कि इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का दीन व मज़हब वही है जो दीन मुहम्मदी है। जो बरेलवी बनने से रोकता है वो मुहम्मदी बनने से रोकता है। गोया ऐसा है जो कहे मैं बरेलवी नहीं हूँ वो मुहम्मदी नहीं है, और जो मुहम्मदी नहीं मुसलमान कैसे रहेगा हज़रत? आपके यहाँ तो बरेलवी नाम की इतनी अहमियत दी है कि उसको मुहम्मदी के साथ जोड़ दिए है, इस्लाम के साथ जोड़ दिए है, वो इसे मुसलमान नहीं हो, और आप कह रहे हैं बरेलवी। इस बात से मैं मुत्तफिक ही नहीं हूँ हजरत। तो फिर आप हज़रत, आप बरेलवी कैसे आप? तो फिर अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं हैं, ये मसला के आला हज़रत का फ़ैसला है ये, अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं तो आपकी किताब है इम्तियाज़ अहले सुन्नत, वो कह रहे हैं जो मसला के आला से मुखालफत करेगा वो बेईमान मरेगा। तो इस चीज़ से मैं मुत्तफिक ही नहीं हूँ ना, आप इस चीज़ में क्यों ले जा रहे हो ना? तो आप किसकी मानेंगे अपने मसलक में, बताएं ना, किसकी मानेंगे आप? भाई देखें, नजमुल अल्लाह खैराबादी की किताब से कोई हवाला दे दीजिए, ठीक है? अच्छा, आप इतनी बात आप मुझे हवाला दे दें कि आपके मसलक में सिर्फ अल्लामा फजल खैराबादी का कौल ही मोतबर है, बाकी किसी का मोतबर नहीं। हवाला मुझे नहीं, फिर उनका दे दूंगा मैं आपको। मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। बात सुनिए मेरी, अल्लामा फजल खैराबादी की किताब से हवाला, हाँ, उनकी भेज दूंगा जी। पहले पूरी बात तो सुनिए हजरत। जी। हुजूर सैफुल्लाह अल मसलूल आला हजरत ताजुल फऊल और इन उलमाए इकराम से कोई हवाला ऐसा दे दीजिए मुझे कि इन्होंने अपनी किताब में कहीं भी ऐसा लिखा हो कि जो है कि अगर बरेलवी मसलक ही मोहम्मदी मसलक है। जी, मैं आपको अल्लामा फजल खैराबादी का बनाया है। हज़रत मेरी बात सुने, मैं आपको अल्लामा फजल खैराबादी साहब का जो है वो ये कौल पेश कर रहा हूँ। देखें, किताब है, देखें, ये खैराबादी सिलसिला इल्म फजल के हवाल व आसार खैराबादियत, ठीक है। ये देखें, मैं हवाला दिया इनको, हमारे अकाबिर को मुसलमान माना है इन्होंने। देखिए यहाँ लिखा, अच्छा इस गर्ज से लाए हैं और ये कहकर उन पर बहुत खुश हुए और फरमाया मैं और मौलवी इस्माइल पर तबर्रा करूँ, ये नहीं हो सकता। जो मुझसे हो चुका वो भी बहकाए सिखाए से हुआ था और अब तो वो भी नहीं हो सकता। और ये कहकर उनको अपनी मजलिस से उठवा दिया और फरमाया कि मेरे यहाँ कभी ना आना। और आगे लिखा है कि मौलवी फजल हक साहब बहुत नादिम थे और फरमाते थे कि मुझसे सख्त गलती हुई है कि मैंने मौलवी इस्माइल साहब की मुखालफत की। वो बेशक हक पर थे और मैं गलती पर था। मुझ पर जो ये मुसीबत पड़ी ये मेरे उन्हें आमाल की सज़ा है। मेरी मौलवी इस्माइल से वो दोस्ती थी और मैं भी उनके साथ शहीद होता मगर क्या किया जावे। बदायूं वालों ने उभार कर उनसे भिड़ा दिया और इल्म के गुर्रा में हक़ को बातिल करने में तुल गया। तो तुम लोग गवाह रहना कि मैं अपने ख़यालात बातिला से तौबा करता हूँ और अगर मैं रिहा हो गया तो अपनी तौबा शाये करूँगा। यानी इस्माइल दहलवी के मुतालिक जो उनसे कहलवाया गया था कि वो काफिर हैं, मैं तौबा करूँगा उससे और वो हक़ पर हैं। मैं चाहता जिस तरह इस्माइल दहलवी शहीद हुए काश मैं भी शहीद हो जाता। देखें, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मौत की तरह मौत मांग रहे हैं। वो कौन? फजल खैर ने कहा कि उनका हवाला दो। ठीक है, फजल खैराबादी साहब। देखें ना, मैं इसलिए बोला कि मैं किताब मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ। अगर मैं इबारत गलत पढ़ूँ मेरी गलती निकालो। आप किताब क्यों नहीं देख रहे हैं हजरत? अब वक्त बार बार पूछ करके वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपको फ़ौरन कहना चाहिए भाई, हैं? किताब का नाम बताइए भाई। किताब आप क्या देख रहे हैं? मैंने कहा आपको ग्रुप में ऐड किया गया है और उसी में मैं हवाला भेज रहा हूँ।
अच्छा حوالہ بھیجا ہے آپ نے, رکو میں دیکھتا ہوں. عجیب ہے یار, میرے پاس تک ابھی کوئی حوالہ آیا نہیں ہے نا. آپ کو گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے نا, حضرت بس کا دو دیکھ جا کے. آپ کو گروپ میں ایڈ کیا ہے نا, آپ کو وہاں دیکھ لینا حضرت. ارے تو میرے پاس تک آیا نہیں ہے نا حضرت, میرے پاس تک آیا ہوتا میں نے دیکھا ہوتا. میرے پاس ابھی کوئی کتاب نہیں آئی, گروپ میں ایک میسج نہیں آیا میرے پاس تو ابھی تک. پھر اگر گروپ میں ایڈ نہیں کیا کیا, وہی تو نمبر ہے. چلو میں آپ کو پرسنل بھیج رہا ہوں حوالہ, میں آپ کو پرسنل بھیج رہا ہوں. ہاں پرسنل بھیج رہا ہوں. ایک تو والا میں نے اس کا آپ کو بھیجا ہے کون سا, تفسیر نعیمی کا, جس میں بریلوی جو ہے اہل سنت کی پہچان ہے. اگر آپ کہیں گے بریلوی ضروری نہیں ہے, مطلب آپ کے نزدیک اہل سنت ہونا ضروری نہیں ہے. میرے پاس میں نے وائی فائی بھی بھیج دیا ہوں, دیکھیں بھیج رہا ہوں. دوسرا حوالہ جا رہا ہے, دیکھیں دوسرا حوالہ جا رہا ہے, دیکھیں یہ فتویٰ فیض الرسول و فقی ملت. آپ کا نیٹ چالو نہیں ہے حضرت. بنایا, گروپ میں ایڈ بھی کیا ہے مجھے انہوں نے. اچھا ان کا نمبر یہی, آپ کا نمبر ذرا بتائیں. موبائل پہ تو نجم الحسن صاحب آپ کا نمبر ذرا بتائیں. 9899, یہی نمبر ہے نا آپ کا؟ ہاں یہی نمبر ہے. اسی نمبر پہ 98993497, یہی تو نمبر ہے آپ کا, اس میں بھیج رہا ہوں میں. ہاں 9715. 15. ہاں اب دیکھیں پہنچ گیا, دیکھیں اب دیکھیں پہنچ گیا, دیکھیں اب دیکھیں پہنچ گیا, پہنچا. آپ ذرا مجھے حوالہ دے دیں حضرت, آپ کے بڑے سے, جس کو آپ معتبر مانتے ہیں کہ آپ کے مسلک میں صرف فضل حق خیر آبادی صاحب کا قول معتبر ہے, باقی کسی کا معتبر نہیں ہے. چاہے شریف الحق امجدی کیوں نہ ہو, چاہے احمد یار خان نعیمی ہو, چاہے آپ کے تاج الشریعہ ہو, چاہے آپ کے دوسرے جو دیگر اکابر جن کو مانتے ہیں آپ کے دوسرے لوگ, ان کا ہو, آپ ان کو نہیں مانتے. نقی علی ہو, ان کو بھی نہیں مانتے آپ, صرف فضل حق خیر آبادی کا قول آپ کے نزدیک معتبر ہے. یہ ذرا مجھے حوالہ آپ دے دیں آپ کے کسی کتاب سے. حضرت بہت ٹائم لگا رہے ہیں آپ. ہلو جی بہت ٹائم لگا رہے ہیں آپ. آپ اگر اردو پڑھ رہے ہیں, جو میں نے حوالہ بھیجا ہے, تو ذرا زور سے پڑھ لیں نا, تاکہ لوگ سمجھے کہ علی اصغر جو پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے, غلط نہیں پڑھ رہا ہے. اگر آپ پڑھیں گے میں کچھ الگ پڑھوں تو لوگ سمجھیں گے بھائی علی اصغر دھوکہ دے رہا ہے. تو کم سے کم لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں ملے نا کہ علی اصغر غلط حوالہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, میں صحیح صاحب کو لیتا ہوں ابھی لائن پر. کہ آپ بات نہیں کر سکتے حضرت, آپ تو عالم ہیں. فیروز بھائی دیکھو یہ آپ کے عالم ہیں, یہ آپ کے عالم فیروز بھائی, جس کو آپ مناظر بنا کر لائے. ہیلو السلام علیکم. سید صاحب کا نام کیا ہے؟ سید صاحب ہلو, سید صاحب کا نام کیا ہے؟ لائن پہ ہے, لائن پہ. ہاں ان کا نام کیا ہے سید صاحب کا؟ سید وسیم قادری صاحب. سید وسیم قادری صاحب, جی یہ بھی عالم ہیں. عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید وسیم قادری صاحب, آپ کے نجم الحسن صاحب نے, ان کو میں کہا بریلوی ہیں, انہوں نے کہا بریلوی ہونا ضروری نہیں ہے, ہم بریلوی وغیرہ نہیں مانتے, ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. تو حضرت میں نے تفسیر نعیمی سے حوالہ بھیجا ہے. احمد یار خان نعیمی صاحب, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ہر شناخت ہر وقت برقرار رکھے. مثلا فی زمانہ لفظ بریلوی اہل سنت کی شناخت بنی ہوئی ہے, اس لفظ کو اپنے لقب میں ضرور استعمال کرو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بریلوی کو ضروری نہیں ہے, ہم بریلوی کو نہیں مانتے, ہم تو اعلیٰ مانتے ہیں. تو انہوں نے تو اہل سنت کا انکار کر دیا, یعنی بریلوی کی جو ہے اہل سنت کی شناخت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے. مولانا نجم الحسن صاحب یہ بتائیے, آپ کسی وہابی سے بات کروانے والے تھے وہ وہی ہیں, یہ وہی ہیں. میں اہل سنت جماعت, میں اہل سنت دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں حضرت. ہاں تو بریلویت اور مسلک اعلیٰ حضرت وغیرہ یہ سب میں نہیں مانتا ہوں, باقی اور کیا بات کرنا ہے وہ بتائیے. حضرت آپ بھی نہیں مانتے نام بریلوی نام؟ نہیں مانتا ہوں. تو حضرت یہ تو لکھا ہے یہاں کی اس کتاب کے اندر کہ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے
کہ لفظ بریلوی اہل سنت کی پہچان ہے. نہیں صاحب کو احمد یار خان نہیں بھی جو ہے تو وہ خود رضوی اور بریلوی، جب میں اس پورے مسلک کو نہیں مانتا تو پھر رضوی بریلوی کو کیا مانوں گا؟ ان کو ہٹائیے آپ میری بات. تو آپ رضوی کو نہیں مانتے؟ میں رضوی بریلوی نہیں ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. میرا تعلق مسلک اہل سنت سے ہے، بدائیوں سے ہے، ہم بدائیوں ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت یا فاضل بریلوی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی اور ماشاء اللہ، جو آپ کو کرنی ہے وہ کیجیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا حضرت، شکریہ. تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں، آپ کے اکابر کون ہیں اس وقت؟ کس کو مانتے ہیں؟ الیاس اتار کو مانتے ہیں یا کس کو مانتے ہیں آپ؟ ہمارے اکابرین میں سرکار سیف اللہ المسعود ہے، اعلیٰ حضرت تاج القبول ہے، سرکار مفتی واقع ہے، حضور قادری دولہ ہے، تاجدار اہل سنت ہے، شہید بغداد عالم ربانی علامہ اسد محدث بدایونی ہے. یہ سب ہمارے اکابر ہیں. چلو ٹھیک ہے. اب یہ مولانا نجم الحسن صاحب، آپ اس سے متفق ہیں کہ آپ جن کو لے کر آئے ہیں سید مفتی وسیم قادری صاحب، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے؟ آپ متفق ہیں اس سے؟ ہاں بالکل متفق ہے نا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پھر حسام الحرمین میں جو علماء دیوبند کافر کہا ہے، وہ باطل اور جھوٹ ہے وہ کیا حسام علماء اہل سنت علماء دیوبند کو یا ان کی عبارتوں پر جو کفریہ کلام کیا گیا ہے جی، اس کا محض فاضل بریلوی یا مسلک کے اعلیٰ حضرت سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق مکمل اہل سنت سے ہے. اور عبارتوں کی تکفیر ہم بھی کرتے ہیں، ان کو کفریہ ہم بھی کہتے ہیں. وہ اچھا، حسام الحرمین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے فتاویٰ موجود ہے. آپ نے فتویٰ کہاں حضرت؟ آپ کون سی کتاب میں حضرت؟ چاہیے کہ وہ عبارتیں آپ کی کس کتاب میں فتویٰ موجود ہے علماء دیوبند کے اکابر پر؟ آپ ہماری کتابیں اٹھائیے، بوارث محمدیہ. کیا کون سی حضرت؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ آپ کتابیں نام لکھ لیجیے، نام کتابوں کے. ہاں بتائیں. بوارث محمدیہ، بوارث محمدیہ اور لکھیے سیف الجبار. چل حضرت ذرا اس میں حوالہ ذرا دیں مجھے حضرت، کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ آپ وہ کتابیں آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائیں گی، آپ ان کو مطالعہ کر لیں. چلو حضرت، اگر آپ اپنے یہ احمد رضا کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اس کے حسام الحرم نے فتویٰ دیا ہے، وہ فتویٰ کو معتبر مانتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت جسے کہا جاتا ہے، حضرت جو بریلوی لوگ اپنے اعلیٰ حضرت مانتے ہیں احمد رضا صاحب کو، آپ اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ کو آپ مانتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں حضرت، یہ مثال کے طور پر حفظ الایمان کی عبارت ہے نا؟ تو حفظ الایمان کی عبارت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کفریہ ہے کہ ایمانیہ ہے؟ بالکل کفریہ. اچھا، تو جو عبارت ہے حفظ الایمان کی، وہ قضیہ فرضیہ ہے، قضیہ شرطیہ ہے؟ جی، حفظ الایمان کی عبارت جس پر آپ کا اعتراض ہے، آپ کفریہ کہہ رہے ہیں، اور عبارت فرضیہ قضیہ ہے اور فرضیہ شرطیہ ہے. آپ یہ بتائیے، آپ پہلے تو اپنا مسلک، اپنا موقف اور اپنی بات واضح کیجیے. آپ ہے کون؟ آپ اس عبارت کو کیا مانتے ہیں؟ حضرت میں جی مفتی سید وسیم قادری صاحب، میرا نام علی اصغر ہے، میں اہل سنت جماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت نہ گفریہ ہے، نہ گستاخی ہے، نہ کوئی اس میں غلطی ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے حضرت؟ تو اگر آپ نے کہا کفریہ ہے، تو وہ عبارت بتائیں، وہ قضیہ فرضیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے؟ حضرت وسیم قادری صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن میرا سوال سن کر کے لگتا ہے آپ جو ہے جواب دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. حفظ الایمان کی عبارت قضیہ فرضیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے؟ بھائی میں آپ کو ادھر سے ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر آواز آپ کی کتنی بے پناہ کتے آ رہی ہے، اور جس جگہ میں ہوں جی یہاں پر موبائل کے نیٹ ورک آ ہی نہیں رہے ہیں. حضرت ابھی تک تو آواز آ رہی تھی، خالی اتنا سوال کا جواب دے دیں حضرت. ٹھیک ہے، اتنا جواب دے دیں. حفظ الایمان کی عبارت حضرت، حفظ الایمان کی عبارت قضیہ فرضیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے؟ ہلو، ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کے پاس حضرت. نجم الحسن صاحب،
हेलो, ये वसीम कादरी साहब से पूछें कि हिफ्जुल ईमान की इबारत कज़िये फ़र्ज़िया है, कज़िये शर्तिया है। हेलो, हाँ, आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है? जरा जरा हाँ, अब आ रही है आवाज़, जरा बताएं बताएं, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है ना? नहीं मुझे तो आ रही है, सही हाँ, तक नहीं पहुंच रही अब थी जब ना। उनको क्यों नहीं आ रही है, आपको आ रही है तो कि मेरा सवाल सुन करके परेशान हो गए क्या हेलो, नजमुल साहब? आपका सवाल सुन के क्यों परेशान हो जाएंगे तो आप? जवाब देने बोलो ना उनको हेलो, कि हिफ्जुल ईमान की इबारत आवाज नहीं जा रही है ना, कज़िये फ़र्ज़िया है, कज़िये शर्तिया है। हेलो नजमुल हसन, हेलो, जी जी जी, यार एक काम करो जरा, उस पे आओ व्हाट्सएप पे। हेलो, जी जी जी, यही जवाब दें वसीम कादरी साहब, आवाज़ आप तक आ रही है लेकिन मेरा सवाल सुन करके आपके पास जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं आपके पास। भाई जी ये कह रहे हैं कि इस पे ग्रुप जो बनाया आपने इल्मी बिलिस, हाँ, इस ग्रुप में मतलब इन्हें लिख के डाले। मैं लिख के डाल रहा हूँ, ज़रा ग्रुप में देख लें। मेरा सवाल ये है मुफ्ती वसीम कादरी साहब कि हिफ्जुल ईमान की इबारत, हिफ्जुल ईमान की इबारत मैं लिख रहा हूँ, सुने, कज़िये फ़र्ज़िया है या कज़िये शर्तिया है? देखो ग्रुप में क्या भेज रहे हैं, पहले ये देखो। मैं भेज रहा हूँ, या कज़िये शर्तिया। असगर भाई जी देखो, इन्होंने मुफ्ती साहब ने ये भेजा है स्क्रीनशॉट, देखो नेटवर्क नहीं आ रहे वहां पे जहाँ ये बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल भी एक भी नेटवर्क नहीं है। देखो ठीक है, चले, यहाँ मैंने ही लिख के भेज दिया, ज़रा देखें, मैंने ग्रुप में लिख के भेज दिया है। हाँ ग्रुप में लिख के भेज दिया। अब ये जवाब दें, जवाब दें आप। हिफ्जुल ईमान की इबारत कज़िये फ़र्ज़िया या कज़िये शर्तिया क्या है? अरे कम से कम हसन, नजमुल हसन साहब वो भी जवाब दे दें, आप भी तो आलिम हैं। अरे गए 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 निकल गए यहाँ से। हाँ, इनका पसीना छूट गया है मेरे सवाल से। अगर वो कहता भाई उसका मैं जवाब कुरान पाक से देता, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से देता मैं। यार हजरत कमाल कर दिया आपने, तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। नहीं टिक पाएगा ये। देखो भाई, मैं कहता हूँ ये फिरोज रज़वी साहब, आप किसी आलिम को भी लेकर आएँ वो टिक नहीं पाएगा। हाँ, बड़ा कर सकता है इस तरह, उस पर आवाज़ पहुँच रही है। मैं इन्हें परेशान तो करूँ थोड़ा सा, लाइन पे चलूं। इस पे ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पर ज्वाइन करो। किन को बोल रहे हैं? चलो, फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये भी फ़ोन काट के चले गए। हेलो जी, अरे यार ये तो लाइन पर आ ही नहीं रही, कि ग्रुप में क्या भेज रहे हैं, देखो जरा। नहीं ग्रुप में बात नहीं की, उनको बोल दो, बोलो ग्रुप में खाली हवाला भेजने के लिए है उनको। हाँ, आप वॉइस डाल दो, वॉइस डाल के बोलो कि ग्रुप जो है सिर्फ हवाला भेजने के लिए, वहाँ बात करने के लिए नहीं है, आपको फ़ोन में बात करना। नजमुल हसन साहब, जी जी, आप बरेली से हैं? नहीं मैं बदायूं शरीफ से हूँ। बदायूं से हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने जो खैराबादियात की रिवायत हजरत बयान की थी अभी, जी, पहले उसको पूरा पढ़ा था आपने? हाँ हाँ पढ़ा हूँ मैं। पूरा कहाँ पढ़ा आपने उसको? आप पढ़ देना पूरा, दूसरा हवाला दूंगा मैं आपको, की रिवायत है वो, उसकी तायद में दूसरा हवाला मैं दूंगा। खैराबादी ने उसको नहीं लिखा है जो आपने रिवायत पढ़ के सुना दी थी मुझे। दूसरा हवाला मैं दूंगा आपको उसकी तायद में, आप ज़रा पढ़ें उसको। नहीं उसको अल्लाह फजले खैराबादी ने थोड़ी लिखा है जो आपने पढ़ के सुना दिया। कौल नकल किया गया है ना। पूरी मोहम्मद इनायत अहमद काकोर भी फरमाते हैं, हाँ हाँ हाँ, मौलवी फजले साहब बहुत नाज़िम थे और फरमाते थे कि मुझसे गलती हुई कि मैंने मौलवी इस्माइल साहब की मुखालफत की, तो बेशक अकबर थे। बाकी नीचे पढ़ा आपने? हाँ लिखें लिखें। नीचे अल्लाह साहब ने क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा ये यहाँ उसूली तौर पर ये बात ज़हन नशीन रहना चाहिए कि अल्लाह फजल खैराबादी का शाह इस्माइल दहलवी से नज़र कोई वक्ती जज्बातियत के ज़ेर असर पैदा नहीं हुआ था। माशाअल्लाह ने जो मौक़िफ़ 1240 हिजरी 1825 में इख्तियार किया उस पर आखिर वक्त तक कायम रहे और न ही इस इख्तिलाफ को मुआशराना चश्मकश का नतीजा करार दिया जा सकता है, क्योंकि इल्म व फज़ल के जिस मैदान के वो शहसवार थे वहाँ दहली तो क्या पूरे गैर मुनक़सिम हिंदू पाक में कोई उनका हमसर नहीं था। इसलिए शाह इस्माइल दहलवी के खिलाफ जज्बे रिकाबत या मुसाबिकत का इम्कान भी नहीं था कि बाद में अल्लामा को अपने इस रवैये पर नदामत होती। ये तबसरा किसका है?
ये अल्लामा हुसैन साहब ने लिखा है। हाँ, लेकिन उनका असल कौल यहाँ पे लिखा गया है। जो रिवायत बयान की है वो इनायत अहमद काकोरवी ने की है। अल्लामा हुसैन साहब कह रहे हैं इसका जो है कहीं ये रिवायत मिली तो है किताब का हज़रत बर्र सग़ीर ने अपनी किताब तज़किरा शहीद सफ़ा नंबर 239 में दर्ज किया है। इसी के हवाले से मोहम्मद तंजील सिद्दीकी हुसैनी ने बर्र सग़ीर इंडो पाक की चंद तारीखी हक़ाइक़ में जिक्र किया है। अव्वल जिक्र किताब हमारे पेश नज़र नहीं है। ये देखा जाए कि मोहम्मद खालिद साहब का माकद क्या है। अलबत्ता यही रिवायत डॉक्टर सुरैया डार ने अपनी PhD के मकाले शाह अब्दुल अजीज मौजूद दहलवी और उनकी इल्मी खिदमात सफ़ा 202 में अमीर रिवायत के हवाले से नकल की है। अमीर रिवायत का जो एडिशन हमारे पेश नज़र है इसमें हमें ये रिवायत नहीं मिली। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये रिवायत जब कहीं मिली ही नहीं हाँ। तो फिर पहले तो अल्लाह फजल खैराबादी से आपने इसको मुंसलिक किया जी, ये रिवायत अल्लाह फजल खैराबादी की नहीं है। ठीक है। अब मैं जवाब दूँ। हाँ बताइए। पहली बात तो ये है जो असल कौल नकल किया है, किताब का हवाला दिया है। जब एक कौल को किताब का हवाला देकर नकल कर दे, उसके बाद कौल दिखाओ ना, कहाँ पर अल्लाह फजल खैराबादी की कौन सी किताब में लिखा हुआ है। मुझे बोलने दो भाई। हाँ बोलिए। वही तो बोल रहा हूँ मैं। अब बीच में अगर बात काटेंगे तो फिर लोग क्या समझेंगे, कैसा आदमी है, ऐसा बोलेंगे लोग। मैं आपको बोलिए। हाँ, जब यहाँ पे एक कौल नकल कर दिया, मौलवी इस्माइल दहलवी की शहादत की खबर पहुँची तो ये बात मुकम्मल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सन्नाटे के आलम में कई घंटे खामोश बैठे हुए रोते रहे। ये कौल नकल किया है किताब का हवाला दे करके। बहावाला ज़मीमा अल हयात बादल ममात सफ़ा नंबर इतना, बहावाला ज़मीमा बाकी हिंदुस्तान, एक दो हवाला दिया है। तो जब किताब का हवाला दे दिया है तो किताब में जो है कौल सही कौल है। अब तबसरा करने वाले का तबसरा, अरे यार फिर काट रहे हैं मेरी बात को। अब जब मैं मुकम्मल बोलने दे देंगे तो मैं समझाऊँ क्या, वो बताएं आपको हैं, मैं आपको समझाऊँ क्या, बताएं ना। तो ये भी अल्लाह खैराबादी का कौल नहीं है भाई मेरे। अरे भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे बोलने दो ना। जब मुझे मेरी बात काट दोगे ना आप समझ पाएंगे, ना सामीन समझेंगे, ना आप पूरी लाइन पे लिए वो समझेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। मैंने आपने रिवायत बयान की, क्या नाम है, अल हयात बादल ममात। मतलब आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मतलब आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मतलब आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप भी सवाल करो, जवाब आप भी दे दो, लोग समझ जाएंगे बातें। जो समझ अगर मुझे जवाब नहीं सुनोगे मेरे जवाब को, आप भी सवाल करो, आप भी जवाब दे दो, बात ख़त्म हो जाएगी। मेरा बोलने, फिर मेरे से बात करने से क्या फ़ायदा आपको। बात मत करें ना। नहीं तो बोलिए ना। तो आप सुन कहाँ रहे, मेरी बात को काट रहे हैं। जब आप खामोश तो बोला मैं मेरे बीच में काट रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, मेरे बीच में काट रहे हैं। अब मुझे मुकम्मल बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जब 2-3 किताबों का हवाला दे करके असल कौल को नकल कर दिया है और निजी तबसरा करने वाले के तबसरे को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि तबसरा करने वाला ने कोई हवाला नहीं दिया यहाँ पे, बगैर दलाइल बगैर हवाले की किसी की बात काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। जब यहाँ मिसाल के तौर पर आपके वसीम साहब जो चले गए, उन्होंने कहा आपके अकाबिर गुस्ताख हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हिफ्जुल ईमान की इबारत कज़िया फ़र्ज़िया कज़िया शर्ती है, तो आप जवाब दे दें। आप भी जवाब दे नहीं पाएंगे। हाँ सुने मेरी बात सुने, वही बोल रहा हूँ, सुने ना। मैंने काटा है क्यों कि हिफ्जुल ईमान की जिस इबारत को गुस्ताखाना कहा जा रहा है, उसी इबारत का खुलासा हज़रत ने किया है, और बस्तुल बनान नाम की एक मुकम्मल किताब हज़रत ने लिख दिया है इस एतराज़ वाले को जवाब देने के लिए। सुने मेरी बात सुने। हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वर अल्लाह मरक़दहू ने हिफ्जुल ईमान की इबारत पर एतराज़ करने वाले, फतवा देने वाले पर मुँहतोड़ जवाब दिया है बस्तुल बनान लिख करके। लेकिन गुस्ताख कहने वाला खुद गले में गुस्ताख की तौक़ पहन लिया, लेकिन उस जवाब को कबूल नहीं किया। हज़रत ने खुद तबसरा किया है। तब मैं वही उसूल पेश कर रहा हूँ कि हज़रत की एक इबारत गुस्ताखी का फतवा दिया जा रहा है, हज़रत ने खुद तबसरा किया है कि उसको कबूल नहीं किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे ये किताब मुस्लिम इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक क्या कह रहा है, पूरा खुलासा कर दिया, किताब का हवाला दिया। तो हवाला असल होगा तो खुलासा जो किया है वो खुलासा मोतबर नहीं होगा। ये बस्तुल बनान को आप भी मोतबर नहीं मानते, हज़रत ने खुलासा किया है, उस खुलासा को माने बगैर फतवा लगाते हैं। तो यहाँ पे आप खुलासा कर रहे हैं, किसी का खुलासा नहीं माना जाएगा। असल किताब का हवाला दिया है, हवाला माना जाएगा। हाँ, खुलासा करने वाला अगर हवाला देता तो माना जाता।
ٹھیک ہے، یہ ہوئی بات. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ہماری کتاب میں اعتراض کر کے ہمارے سوال کا جواب دے دو کہ حفظ الایمان کی عبارت جو ہے قضیہ فرضیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے. اتنا جواب دے دو آپ. ہاں تو جواب ابھی دیں گے سید صاحب، ذرا تسلی کریے. ہاسپٹل سے نکل کے باہر ابھی کال کر رہے آپ بھی تو عالم ہیں نا، اب بھی اعتراض کرتے ہیں. ہاں آپ بھی تو اعتراض کرتے ہیں نا. آپ عالم ہیں حضرت، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ قضیہ فرضیہ کسے کہتے ہیں اور قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں. قرآن اگر پڑھتے، اس کا ترجمہ آپ جانتے تو وہیں سے سمجھ آ جاتا آپ کو. عالم جو ہوتا ہے یہ معمولی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ہیں ہاں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم لو. یہ جملہ آپ سامنے اگر آتی ہی آپ کو پتہ چلتا کہ قضیہ فرضیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہ قرآن کی آیت یہ قضیہ فرضیہ قضیہ شرطیہ ہے. آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے، آپ لوگ عالم کیسے بنتے ہیں اور آپ لوگ فتویٰ کیسے لگاتے ہیں آپ کے مخالف دشمنوں پر بغیر تحقیق کے. جس کو قرآن کے علم پر عبور نہیں، قرآن کے ترجمے کو پتہ نہیں. بغیر تحقیق کے فتویٰ کب لگے ہوئے ہیں ان پہ؟ ارے آپ نے تو کہہ دیا گستاخی ہے، تو کیسے لگایا فتویٰ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قضیہ فرضیہ کا شرطیہ ہے. آپ کو وہی تو کہہ رہے ہو، آپ تو اپنے آواز اٹک رہی ہے آپ کی، کیا بول رہے ہیں؟ آپ تو اپنے ساتھ کتابیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ تو فوراً. میں کوئی کتاب نہیں کھولا ہوں ابھی. میں کسی کتاب کو جناب میں کوئی حفظ ایمان کھولا نہیں. میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کبھی جو ہے حکیم الامت کی کتاب کا حوالہ بھیج رہے ہیں تو آپ کے ساتھ تو کتابیں موجود ہیں. کہاں بھیجا میں آپ کو؟ میں آپ کو ابھی کچھ دیر رکیے، میں بھی سیف الجبار اور مبارک محمد. ارے بھائی مولانا نجم الحسن صاحب، آپ عالم ہیں، آپ کو قرآن پاک کا آپ ترجمہ پڑھایا ہوگا آپ کے مدرسے کے اندر، تو اتنا پتہ ہے آپ کو کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قل ان کان للرحمن ولد فانا. قضیہ یا فرضیہ ہے؟ شرطیہ یا فرضیہ ہے؟ یہ کیا تو میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، تو میں درسی. آپ عالم ہی نہیں ہیں. آپ لوگ جناب، آپ لوگ صرف علماء دیوبند پر فتویٰ لگانے کے عالم ہوتے ہیں آپ لوگ. اب حقیقی معنی میں آپ مدرسہ پڑھ کے عالم نہیں بنتے آپ لوگ. آپ درسی کتابیں پڑھا رہے ہیں، میں درسی کتابوں سے ایک زمانہ ہو گیا دور ہوئے. ارے بھائی پڑھے تو اتنا اتنی معمولی سی بات آپ کو پتہ نہیں ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہ قضیہ فرضیہ قضیہ شرطیہ ہے، اتنا آپ کو پتہ نہیں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں، آپ لوگ صرف عالم بنے ہیں نا علماء دیوبند کو فتویٰ لگانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہنے کے لیے یا جی سراہتاً علماء دیوبند سارے کافر ہیں. میں آپ کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کو چاہیے اس کے حوالے میں دوں گا، آپ کو ثابت کروں گا. تو اتنا تو کم سے کم بتا دیں آپ جو. جی بالکل بھائی، دیکھو قیامت ہو چکا ہے، میں آپ جیسے لوگوں کو تحت الثری تک پہنچا چکا ہوں الحمدللہ. یہ آپ کا چیلنج برائے چیلنج رہ گیا، آپ کا دعویٰ برائے دعویٰ رہ گیا، اور آپ کا فتویٰ برائے فتویٰ رہ گیا. لیکن آپ کے تمام دعویٰ چیلنج فتویٰ کو آپ لوگوں کے ساتھ اتنا معترض کے ساتھ دفن کر دیا ہوں تحت الثری میں. ٹھیک ہے، جو آدمی اتنا بتا نہیں پا رہا ہے حفظ الایمان کی عبارت قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے میں نے پڑھا ابھی، وہ یہ قضیہ شرطیہ قضیہ فرضیہ ہے، اتنا پتہ نہیں ہے. چلے ہیں ہمارے اکابر کو کافر کہنے کے لیے. بھائی کفر اور ایمان کھیل ہے کیا؟ بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے وہ تحقیق اس کی ہو چکی ہے نا بہت پہلے. اگر تحقیق ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے قضیہ فرضیہ قضیہ شرطیہ ہے. یہ پتہ نہیں ہے آپ کو تحقیق کیا کیا آپ نے؟ ابھی کتابوں سے حوالے بھیجوں گا کچھ دیر. تو میں کتاب کا حوالہ نہیں، خالی اتنا پوچھ رہا ہوں. اتنے بڑے محقق بن گئے، تحقیق کرتے محقق اور فتوے کے عالم بن گئے آپ. اتنا پتہ نہیں ہے قضیہ فرضیہ قضیہ شرطیہ کیا ہے، اتنا پتہ نہیں ہے آپ کو. بتا دیں گے. ابھی فی الحال آپ لاجواب ہو گئے نا جناب، ابھی لاجواب ہو گئے نا. اگر آپ کہیں گے، سنو ایک بات سنو، آخری بات سن لو. اگر آپ کہیں گے حفظ الایمان کی عبارت، اگر آپ کہیں گے قضیہ شرطیہ ہے، تو قرآن پاک کی اس آیت کو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اس کو بھی کہنا پڑے گا یہ بھی آیت جو ہے قضیہ شرطیہ ہے، پھر آپ کافر ہو جائیں گے. آپ حضرت ایک بات بولوں؟ جی. اس وقت آپ
کے پاس کتابیں موجود ہیں, آپ کتابیں کھول کے بیٹھے ہو. نہیں کھولا ہوں میں, صرف قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہوں میں تلاوت کرنے کے لیے. صرف قرآن پاک میں لے کے بیٹھا ہوں ہاتھ میں تلاوت, کوئی کتاب میں کھولا نہیں ہوں ابھی, میں کوئی کتاب نہیں. کوئی کتاب نہیں کھولا ہے تو ابھی بول رہا ہوں, ابھی میرے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہے. نہیں, ابھی جو بھیجی عظیم الامت کی کتاب سے, احمد یار خان نعیمی صاحب کی تفسیر نعیمی سے بھیجا, ہاں, اور یہ خیر آبادیات سے بھیجا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ میرے موبائل میں پی ڈی ایف ہے, وہاں سے کھول کے بھیج دیا ہوں. تو آپ کے موبائل میں پی ڈی ایف ہے نا, ہاں بھیج رہے ہو نا, تو میں ہاں تھوڑا سا ڈاؤن لوڈ ہو جانے تو میں کرتا ہوں ابھی پھر بات کرتا ہوں آپ. اچھا, ابھی ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ میں ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا ہوں, میں تیار رکھتا ہوں ہمیشہ. ہاں وہی تو میں بول رہا ہوں, آپ تیار بیٹھے ہو اور میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے. ارے کچھ نہیں ہے, سنو, یہ جو قضیہ فرضیہ شرطی ہے نا, یہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدرسہ سے یہ علم حاصل ہوتا ہے, یہ اصول ہے. یہ اصول آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کتاب کھولیں گے تو شاید آپ کو کوئی بہت مشکل سے مل جائے گا, بہت مشکل سے, بہت کہاں تلاش کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, ہر کتاب میں بات نہیں ہوتی. یہ تو اصول ہے ایک, جس اصول کے تحت آدمی کو کافر یا مومن کہا جاتا ہے, فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہ اصول قضیہ شرطیہ ہے, فرضیہ ہے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ عبارت کفریہ ہے اور شرطیہ, کفریہ کب کہیں گے؟ جب قضیہ شرطیہ کہیں گے. تو قرآن پاک کی اس آیت کو ابھی قضیہ فرضیہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. آپ کافر ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے آپ. ابھی بتا نہیں پا رہے ہیں, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کو کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا العابدین, یہ قضیہ شرطیہ فرضیہ ہے. اتنا سمجھانے کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. کیسا عالم ہے آپ؟ 10 منٹ رکیے ذرا, 10 منٹ. 10 منٹ کیا, 10 منٹ بعد آخری سانس تک میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, آخری سانس تک. اور یہ بھی بتاؤں گا, ساری چیز بتاؤں گا. کچھ بتا نہیں پاؤ گے آپ. اور جتنا, میری بات سنیں, جتنا ٹائم بڑھائیں گے, جتنے حوالے آپ پیش کریں گے, اتنا زیادہ جو ہے آپ اپنے فتوی جو لگائیں گے اسی فتوی کی زد میں آپ آ جائیں گے, اتنی گہرائی تک آپ چلے جائیں گے, لیکن نکل نہیں پائیں گے. الحمدللہ آپ کے لیے عافیت یہی ہے کہ خاموش ہو جائیں, فتوی بازی نہ کریں. اور ایک کفر کا کھیل کر کے بہت بڑھ رہا ہے, بہت لوٹا ہے آپ نے قوم کو. ٹھیک ہے, جب تک قوم کو لوٹتے رہیں گے, فتویٰ دیتے رہیں گے, لوٹتے رہیں گے, یہ فتویٰ بازی بند ہو جائے گا. شاید لگتا ہے آپ کو آپ کا پیٹ نہیں چلے گا. یہ اللہ پالنے والا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ پالے گا آپ کو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ سب کی ذمہ داری لیا ہے روزی کا, آپ کا بھی لے گا. اللہ کتا سور کو کھلاتا, آپ کو نہیں کھلائے گا, یقین رکھیں. جی, قوم کو کس نے لوٹا ہے؟ جو کفر کا کھیل کھیلتا ہے, وہی کفر بازی کر کے عوام کو گمراہ کر کے عوام کا جیب خالی کرتا ہے. وہ لوگ ہمارے مذہب میں, ہمارے مسلک میں, ہمارے علماء یہ نہیں کہتے تم سب کو کافر کہتے پھرو. وہ گستاخ نہیں کرتے ہم لوگ. نہ گمراہ تو آپ ہی لوگ کر رہے ہیں نا. کس کو کر رہے ہیں بھائی؟ میں تو ابھی بھی آپ کو کہا, کہ آپ کو بھی کافر نہیں کہوں گا. میں نے کہا نا آپ کو, گمراہ کر رہے ہیں یار, گلی گلی گھومتے پھرتے ہو, دنیا کو گمراہ کرتے ہو, اور کیا ہو رہا ہے یہ؟ کون کرتے ہیں؟ دروازے مارے پھرتے ہو. ہمارے نبی گئے تھے کہ نہیں گئے دروازے؟ ابو لہب کے پاس کتنے بار گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے پاس کتنے بار گئے؟ ابو لہب کے پاس گئے, وہ ایک الگ مسئلہ تھا. آپ لوگ دروازے کیا مسئلہ تھا بتائیں, کیا مسئلہ تھا بتائیں جناب. ٹھیک ہے گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو. ٹھیک ہے جناب, دیکھیں میری بات سنو نا, علم غیب, اچھا بات کر لیں گے. نجم الحسن صاحب قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر سکتے ہیں جہاں علم اور غیب دونوں جملے ساتھ میں ہو؟ میں قرآن پاک سے آیت پیش کروں گا, سنیں میری بات سنیں, میں قرآن پاک سے ایک آیت پیش کروں گا جہاں علم اور غیب, اسی آیت کے اندر علم غیب دونوں جملے کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے علم غیب کی نفی کروایا ہے. آپ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر سکتے ہیں جہاں علم غیب دونوں جملہ ہو, جہاں اس بات ہو اللہ کے نبی کے لیے ثابت ہو؟ کیا اردو سمجھیں بات؟ ہاں, علم اور غیب دو جملے کے ساتھ آیت پیش کر سکتے ہیں آپ؟ علم غیب تو بہت ساری آیتوں سے ثابت ہو جائے گا. دیکھو قرآن پر بہتان نہ باندھیں جناب, آپ کو تحقیق نہیں ہے, بہتان نہ باندھیں. میں کیا بول رہا ہوں, میری بات سمجھے آپ نے؟ میں بول رہا ہوں قرآن پاک سے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار ثابت کروں گا. علم غیب دو جملے کے ساتھ ایک ہی آیت میں. میری بات سننا, میں کیا بول رہا ہوں, میرے بات مکمل ہونے دیں. آپ قرآن پاک سے ایک ایسی آیت پیش کر سکتے ہیں جناب, دیکھیں یہ بوکھلاہٹ کی نشانی ہے. میری بات سننا, میں کیا بول رہا ہوں, آپ قرآن پاک سے نہیں, میں کیا بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں آخری بات ہے میری آخری بات ہے. قرآن پاک سے ایسی آیت جس آیت میں علم بھی ہو غیب بھی ہو اللہ کے نبی کے لیے ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں, آپ
کہہ رہے ہو میں انکار کروں گا، انکار کریے، کہاں سے کریں گے انکار؟ ہاں قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کھولیں آپ، قرآن 9 پارہ کھولیں. ویدلی بھی کثیروں وجہادی بھی. ارے یار 9 پارہ کھولیں نا آپ. یہ آپ کا باطل دعویٰ ہے. پڑھ کے اس کو ہدایت پا گئے، چلیں اس کو پڑھ کے گمراہ ہوئے، وہی دیکھیں گے انشاءاللہ. نجم الحسن صاحب وہی دیکھوں گا کون گمراہ ہوا ہے، کون ہدایت پایا ہے. چلیں آپ کا یہ جملہ ہے نا یضل بھی کثیرا ویہدی کثیرا، کون گمراہ ہوا کون ہدایت پایا، ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ. قرآن پاک کھولیں آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا جناب دلیل کی بات چل رہی ہے. بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے ہدایت پا جائیں گے. جناب گمراہ لوگوں میں سے ہونا فیروز بھائی ذرا خاموش کرائیں ان کو. دلیل کی بات چل رہی، دلیل کی بات، حوالہ قرآن کھولیں آپ، قرآن کھولیں. ہاں پڑھو آیت تو پڑھو. سورہ آراف ہاں آیت نمبر 188 ہاں کھولے آپ نے؟ رک جا 1 منٹ رکیے. ہاں کھولے. دیکھتے ہیں کون گمراہ ہو کون ہدایت پایا. قرآن پاک سے وہ آیت پیش کریں گے آپ جہاں علم غیب 2 جملہ ثابت ہو اللہ کے نبی کے لیے، اور میں نفی ثابت کروں گا قرآن پاک سے اللہ کے نبی کے لیے علم غیب 2 جملے کے ساتھ نفی کیا گیا ہے. کھولے قرآن کھولیں، دیکھتے ہیں کون گمراہ ہوا ہے قرآن پڑھ کر کے اور کون ہدایت پایا ہے انشاءاللہ. چلیں قضیہ فرضیہ قضیہ شرطیہ پتہ نہیں، ابھی تک نہیں پتہ ہے. میں قرآن پاک کی آیت پیش کر دیا. عالم بن رہا ہے اپنے آپ کو، دعویٰ کر رہا ہے عالم بننے کا. تم لوگ گمراہ کرنے کے لیے عالم بنتے ہو. تم نے مجھے کافر کا ہمارا کافر کہا، مجھے کافر کہا، ابھی تک میں آپ کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر ہم کو گمراہ کرنا ہوتا ہے ابھی کافر کہہ دیتا میں آپ کو. مجھے گمراہ نہیں کرنا ہے. ہمارا آیت نمبر 188 آیت نمبر پارہ 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 188. 188. ہاں ہاں چلے پڑھیے. آپ پڑھو، ترجمہ کریں نا. پڑھو. میں پڑھوں؟ ہاں پڑھو. اگر آپ کرتے ترجمہ اچھا رہتا نا. نہیں آپ کرو نا. تو میں جو کروں گا مان لیں گے آپ؟ ترجمہ بھی تو دے دوں. مان لیں گے آپ؟ آپ کا ترجمہ دیکھ کے لوں نا، آپ کرو نا ترجمہ. نہیں اگر میں کروں آپ مان لیں گے نا؟ بتائیں نا. میں اس لیے کہ آپ پڑھیں نا ترجمہ، میں بتاؤں گا نا آپ کو. نہیں آپ ترجمہ کرو 188. چلو ٹھیک ہے. آپ کا ترجمہ بھی تو پتہ چلے کیا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھیں پہلے آپ آیت پڑھ دیں، میں ترجمہ کرتا ہوں. آپ آیت پڑھ دیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. نہیں آپ ہی آیت پڑھو، آپ ہی ترجمہ کرو نا. آپ آیت بھی نہیں پڑھیں گے. میں قرآن دیکھ رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں ہمیں نہیں آتا، آپ پڑھیے. اب عالم قرآن نہیں تھا آپ کو، خالی فتویٰ لگانا تھا آپ کو. آپ پڑھیے نا. آپ تو عالم ہو، ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے پڑھیے، آپ پڑھیے. چلیں آپ عالم نہیں ہے، انکار کر دیا ماشاء اللہ. دیکھ لیے فیروز بھائی، بڑے عالم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں میرے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آیت تو پڑھیے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. قل کہہ دیں، لا املک میں مالک نہیں، لنفسی اپنی ذات کے لیے، نفعاً عجیب تماشا ہے مجھے قل کہہ دیں، لا املک میں مالک نہیں، لنفسی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کا، نفعاً نفع، اور لا ضر اور نقصان، الا مگر، ما جو شاء اللہ چاہے اللہ، ولو اور اگر، کن تو میں ہوتا، اعلم جانتا، الغیب غیب، اگر میں ہوتا یا جانتا علم غیب، لاستکثرت من الخیر البتہ جمع کر لیتا، من یعنی سے، الخیر بہت بھلائی،
وما مسنی اور نہ پہنچتی مجھے السو کوئی برائی. ٹھیک ہے, کیا مطلب اس کا؟ کیا کہہ دیں میں مالک نہیں اپنی ذات کے نفع اور نہ نقصان مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں جانتا یا ہوتا غیب جانتا, علم غیب جانتا, یعنی انکار ہو رہا ہے. اگر میں علم غیب جانتا یعنی میں جانتا نہیں ہوں. اگر میں بہت بڑا عالم بنتا یعنی میں عالم نہیں ہوں. اگر کوئی کہے میں جانور ہوں, میں جانور ہوتا, میں اڑنا سیکھتا یعنی اڑنا سیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار. اللہ فقل آپ کہہ دیں کہ آپ جو ہے اپنے ذات اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, نہ علم غیب مجھے ہے. قرآن پاک سے یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس آیت کے اندر, عالم علم بھی ہے اور غیب, دو چیز ساتھ میں ہے. عالم الغیب, آپ مجھے قرآن پاک سے وہ آیت پیش کریں جہاں علم بھی ہو اور غیب بھی ہو. چلے میں نے دعویٰ کیا پیش کر دیا, آپ نے کہا کہ آپ پیش کریں گے قرآن پاک کی, آپ نے کہا کئی آیت میں, ایک آیت مجھے پیش کریں جہاں علم بھی ہو اور غیب بھی ہو, خالی صرف علم نہیں صرف غیب نہیں, دونوں ساتھ میں ہو, اور ثابت کریں. اب میں نے نفی ثابت کر دیا, اگر کہیں گے قرآن پاک میں ہے تو اس آیت کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. چلیں ثابت کریں, انکار کر دیا آپ نے. کیا ثابت کر رہے ہیں اس آیت کریمہ سے آپ؟ قرآن پاک سے وہ آیت پیش کریں جہاں علم غیب دونوں جملہ ہو, ثابت کریں. اب نہیں, آپ اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں اس آیت سے؟ میں ترجمہ کر دیا کہ کہہ دیں اے محبوب آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں اپنے ذات کے نفع نقصان کا, اور اگر میں علم غیب جانتا تو میں بھلائیاں بٹور لیتا, مجھے تکلیف نہیں آتی, مجھے نقصان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی تکلیف آئی تو پتہ چلا علم غیب اللہ کے نبی کو نہیں ہے. اگر میں علم غیب جان لیتا, یہاں انکار ہے علم غیب کا. اگر دو خدا, لو کان فیہما آلہۃ, اگر دو خدا ہوتا دنیا کے اندر, دو خدا نہیں ہے. قل ان کان للرحمن ولد, اگر خدا کا بیٹا ہوتا, خدا کی اولاد ہوتی, تو خدا کی اولاد, یہاں نفی ہے. لو کان فیہما آلہۃ, یہاں دوسرے الہ کی نفی ہے. لا فسدتا, تو فساد ہو جاتا. اگر میں علم غیب جانتا تو مجھے تکلیف نہیں آتی, تکلیف آئی تو گویا یہ اللہ کی نفس علم غیب نہیں ہے, یہاں نفی ہو رہی ہے. اگر لو کان فیہما ولو کنت عالم الغیب, لو کے بعد بھی اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانیں گے تو لو کان فیہما آلہہ, تو اللہ کے علاوہ دوسرا خدا آپ کو ماننا پڑے گا. لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, لو کان فیہما آلہہ, اگر ہوتا خدا کے زمین پر دوسرا خدا, لا فسدتا, تو فساد ہو جاتا, فتنہ ہو جاتا. دو خدا نہیں, اللہ کے علاوہ ایک خدا ہے, ایک خدا ہے. ہاں چلے, اب میں بتا دیا ہوں, نفی کر دیا میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کر کے. نجم الحسن صاحب قرآن پاک کی آیت آپ پیش کریں ایک جہاں علم غیب دونوں ہو اور اللہ کے نبی کے لیے ثابت ہو رہا ہو. اللہ کے نبی کے لیے علم غیب ثابت ہوتا ہے. آپ ادھر ادھر باتیں نہ کریں, آیت پیش کریں آپ. ہاں تو آیت میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں, دو تین. علم اور غیب دو جملہ ہونا چاہیے, آپ نے دعویٰ کیا ہے. علم غیب اللہ کے رسول کے لیے ثابت کر کے میں آپ کو دو تین آیتیں بھیج رہا ہوں میں ترجمے کے. ہاں وہاں پہ پڑھیں گے آپ, وہاں وہ آیت میں علم بھی ہو غیب بھی ہو. میں نے دونوں آیت پیش کیا ہے, عالم اور غیب. ولو کنت اعلم الغیب, علم بھی ہے غیب بھی ہے, دونوں کی نفی یہاں پہ ہے. آپ ثابت کریں گے جو بھی آیت پیش کریں, مجھے پتہ ہے آپ کون سی آیت پیش کریں گے. یا تو آپ کے پاس اس آیت میں صرف ایک ہی ہوگا, علم ہوگا غیب نہیں ہوگا, یا تو صرف غیب ہوگا علم نہیں ہوگا. شاہدوں و مبشروں و نذیروں سے مطلب ہے علم غیب دو جملے کے ساتھ. نہ, اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے شاہدوں مبشروں و نذیروں, اس کے آپ نے کہا علم بھی ہوگا غیب بھی ہوگا, دو جملے ثابت کریں آپ علم غیب میں. اس کو بتا دیجیے, اس کا ترجمہ بتا دیجیے, اس سے کیا مطلب ہے. اچھا, آپ نے مجھ سے آیت مانگا, پڑھوایا, ترجمہ کیا, اب آپ آیت پڑھیں اور ترجمہ کریں. چلے آپ بھاگ رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, میں بھیج رہا ہوں آپ کو, ایک منٹ. پڑھ کے بھیجنے کی ضرورت نہیں, قرآن پاک کی آیت ہے نا, پڑھ کے سنا دیں. کوئی اور کتاب ہوتی میں مانگ لیتا آپ سے. قرآن پاک کی آیت ہے, پڑھیں آپ آیت پڑھیں, ترجمہ کریں. دیکھیں آپ کی حالت خراب کر رہا ہوں میں اس میں آیت پیش کر کے. میں آپ کو آیت پیش کروں گا انشاءاللہ. صاحب کی کال آ رہی ہے, سید صاحب کی کال آ رہی ہے, ذرا بات کر لیں. آیت حوالہ پیش کر دیں مجھے, آپ حوالہ پیش کر دیں جناب. میں بھیج رہا ہوں آپ کو, سید صاحب کی کال آ رہی ہے. ان کو رہنے دیں ابھی, ان کو رہنے دیں, وہ بھاگے ہوئے, ان کو رہنے دیں ابھی.
उनको रहने दें। नहीं, आप कह रहे थे ना वो डर के भाग गए, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लीजिए। क्यों घबरा रहे हो उनसे? बुला लो बुला लो आप। मैं घबरा रहा हूँ? अक्सर भाई बुलाने दो, 1 मिनट आने दो। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, उनसे ही आयत पेश कर दो। आप घबराए हुए उनको लेकर आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मैं घबरा रहा हूँ। आने तो ठीक साथ बना लेते। मैं लाइन पे ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। और क्या रास्ता है आपके पास? वही रास्ता तो है आपके पास, और कोई रास्ता नहीं है, वही करो आप। अधिक है गए नहीं। हेलो जी हेलो, हेलो, कौन है? सैयद साहब हैं? अब आ रही है इसकी साहब, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, मेरे पास आवाज़ आ रही है। सही साहब की आवाज नहीं आई ना अभी। हेलो, उनको जाने दें, अपना काम बिगड़े, जाने दें। हेलो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं ये परेशान है ये। कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति हेलो हेलो, अब आ रही है? क्या हो रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है आप? हाँ जी, इन्होंने कहा कि तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करते हो, ठीक है? तो आप अपना सवाल वही रखिए ना, बाद में मुझसे बात कर लेना। चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप भागे, चलो ठीक है बताइए, जी। आप लोग यहाँ पर बहस करने जमा हुए हैं। पहली बात तो मुझे ये बताइए, जमात क्यों है, किस मकसद से हुए, नीयत क्या है आप लोगों की? अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए थे या एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। अपना अकीदा साबित करने के लिए जब काफिर कहा जाता है हमें, तो भाई हम तो साबित करेंगे ना काफिर है कौन। आपने काफिर कह दिया, गुस्ताख कह दिया, आप चले गए। देखिए, मुफ्ती साहब, क्या है आपका? मुफ्ती साहब एक बात बोलूँ मैं? आप इतने देर बाद आए हैं, खाली इतना जो आप जिस सवाल से आप चले गए, जो सवाल के बाद उस सवाल का जवाब दे दें। हिफ्जुल ईमान की जिस इबारत पर आप गुस्ताखी का फतवा लगा रहे हैं, बताएं वो कज़िया फ़र्जिया है, कज़िया शर्तिया है? देखिए, मैं आपको एक बात साफ कर दूं जी, कि कज़िया फर्दिया और शर्तिया या कज़िया वाक़इया हक़ीक़िया, ये सारी तक़सीमात करके एक दूसरे को उलझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उनकी कज़िये, उस कज़िये को आप लोग कज़िया मानते हैं, हम लोग उसको कज़िया शर्तिया मान लेंगे। अगर दूसरा कोई ये कहे कि उसके कज़िये, हज़रत जो मानते हैं वो कह देना। हज़रत जो मानते, जब अभी गुस्ताख आपने कह दिया, हज़रत आपने गुस्ताख कह दिया, तो अब क्या मानते हैं कह देना हज़रत। बात करें, हाँ बात तो सुनिए। जी, क्या मंतिकी बहस करके इसकी और इस कज़िये की तफ़सीलात करके उस इबारत में ज़ाहिरी तशबीह से रुगर्दानी की जा सकती है? क्या? और दूसरी बात ये है कि इबारत साफ है। ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब वहाँ पर साफ कह रहे हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब से ताज़े गैब मुराद है, तो इसमें हुजूर की तफसील भी क्या है? जी जी, तो हाँ, ज़ैद व उमर बल्कि कबीर मजनून बल्कि तमाम जगह बहाई में जमानत को हासिल है। अच्छा माशाअल्लाह। मुझे बताइए, ये तशबीह का कौन सा तरीका है कि जी आप अपने नबी मोहम्मद को हाँ, ऐसी फहरिस्त में बयान करें कि उनकी तफसील ही क्या है? अगर बाज़ उन्होंने रह दिया तो इल्ला मदद क़ज़ा में रसूल के अंदर तबईद है या कुल्लियत है, ये मुझे बताइए। चले ठीक वो है तबईद इस लायक थी, ठीक है, वो तबईद इस लायक थी, उसकी हामिल थी कि उसको इल्ला मदद क़ज़ा रसूल के जरिए बयान किया जाए, तभी तो अल्लाह ने बयान किया। वरना अल्लाह तबारक व तआला इल्ला मदद क़ज़ा में रसूल की जगह इल्ला मदद क़ज़ा में रसूल मिन हयवान मिन सबीह मिन मजनून मिन ज़ैद मिन उमर व अल्लाह ताला कह देता है तबईद करके कि सारी तबईदात जो है तो एक तरफ रख लें और कज़िया शर्तिया और फर्दिया की बहसें समझे थे, उसको लोग मंतकियत के बीच में लाकर इस्लामी की धज्जियां उड़ाते रहे।
जो जाहिर का हुक्म एक मुफ्ती को देने का अल्लाह ताला ने फरीजा दिया है, उससे वो रुबरदारी करके और मंतकी और रसूली बहस करता रहे। अरे भाई जाहिरी इबारत बता रही है क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 4 5 तो लाइनें हैं, आप पढ़ के देखिए उन 4 5। हजरत मेरे जवाब लेंगे आप? हजरत मेरे जवाब लेंगे आप? मैं जवाब दूँ कि नहीं दूँ? एक मिनट देखिए। हेलो हाँ, मैं जवाब दूँ कि नहीं दूँ? हेलो हेलो, हेलो आवाज़ आ रही है हजरत, मेरा जवाब तो लेना, कम से कम मेरा जवाब तो लेना। भाई मेरे आपकी आवाज इतनी बारीक आ रही है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। तब आए क्यों दोबारा आप? बारीक से आवाज आ रही अब अपनी तो बोल लेते हैं आप, हेलो सामने वाले का सुनने का आता है, तो आप बोलते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। भाई फिर आते क्यों हैं आप फारिग हो जाए ना मुकम्मल। एक मिनट सुने, क्या नाम क्या है आपका? अरे भाई बात करना, आपने इतना बोल दिया फिर इधर उधर उलझा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ हजरत ने जो इबारत लिखी है कि ऐसा गैब तो जानवर को भी है, ठीक है, ये बात कुरान पाक में मौजूद है कि जानवर को भी गैब है, गैब की खबर जानवर देता है। हजरत ने वही बात कही है। अगर आप कहें नहीं जानवर गैब की खबर नहीं है, मैं आपको आयत पेश करूँ और हिफ्जुल ईमान की इबारत को सही साबित करूँगा मैं कुरान पाक की आयत से। एक मिनट मतलब आप मेरी नहीं सुनेंगे आप? जानवरों का गैब, अरे रुकिए ना, बात तो सुनिए। अरे मेरे मुकम्मल सुन लेना आप अपनी बारी तो वो इल्म झाड़ दे रहे हैं आप, मेरा सुनने का मौका आता है तो आप भागते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। यार एक काम कीजिए ना, आप लोग सब उस पे आइए ना, व्हाट्सएप कॉल पे आइए। आप आपकी बस की बात नहीं है जनाब, आप जाएं, आपकी बस में नहीं है, आप सिर्फ चिल्लाएंगे आप लोग। जैसा अभी इसने कहा, इसने कुरान इसको आना आपको पता है, गुस्ताख कहने के टाइम पे आप तो फ़ौरन कह दिया है, उस वक़्त तो नहीं कहा कि हम गुस्ताख नहीं कहेंगे। आपसे हमने ये पूछा भाई कि ये शर्तिया है या कज़े फ़र्जिया है, आप वहाँ से भागे। अभी भी बोलने से आप कासिर हैं, अब इतना बोल देना मैं कुरान पाक की आयत पे सवाल करूँगा आपको कि आयत कुरान शर्तिया कज़िया है। हाँ, आपके बस में नहीं है, हैं? बताएं ना आप क्यों ऐसा करते हैं आप? हैं? की बहस करेंगे, अभी करेंगे आप कज़ाया की बहस। क्या आप कज़ाया की बहस करना चाह रहे हैं? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने फतवा लगा दिया, भाग क्यों रहे हैं? जो सवाल कर रहा हूँ उसी पे आए ना आप, इसीलिए तो मैं सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। आप बात कोई नहीं रहा है मेरे भाई। तो आला ऐलान कह दें आप कि हिफ्जुल ईमान की इबारत जो है ये कज़िया फ़र्जिया है या शर्तिया, ऐलान कर दें आप, ऐलान कर दें आप। फिर मैं आपको कुरान पाक की आयत पेश करूँगा, उस पर हुक्म लगाएं, वो आयत क्या है। चले कहें, बात को तूल ना दें, अपनी बारे में बोल लेते हैं आप। अब मेरा बोलने का वक्त आता है तो इधर बातें करते हैं आप, ऐसी बातें ना करें, अपनी बारे में बोल लिया ना आप। अब मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दें कि हिफ्जुल ईमान की इबारत में जो वहाँ लिखा है कि ऐसा गैब तो जानवर को भी है, तो ये अगर तशबीह हो गया, ये तशबीह को कह करके आप फतवा लगा रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है हुदहुद का वाक़या, ठीक है, और हुदहुद के वाक़या में यहाँ पे फरमाया फमा कसा गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीअतुका मिन सबइन बिनबइन यक़ीन। तो हिफ्जुल ईमान में वही बात कह रहे हैं कि बाज़ इल्म गैब किसी को हो जाए तो बाज़ गैब की बात किसी को हो जावे, तो इसकी वजह से वो अगर आलिमुल गैब हो जाए तो वहाँ आलिमुल गैब की बात चल रही है, आप लोग इबारत नहीं पढ़ते, आपको गुस्ताखी फतवा लगाना है बस। तो फिर यहाँ पे तो इसके लिए गैब की बात साबित है हुदहुद के लिए, ताकि अभी आलिमुल गैब है। तो ऐसा गैब तो अल्लाह वहाँ, ऐसा गैब अल्लाह ने जानवर को भी दिया है। वही बात हिफ्जुल ईमान में हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, ऐसा गैब किसको दिया है? जानवर को भी दिया गया है। ऐसा हुदहुद का वाक़या है, तो क्या उसको आलिमुल गैब कहा जाए? या अल्लाह के नबी की अज़मत बयान की जा रही है, गुस्ताखी नहीं है जनाब। भाग गया क्या? यार व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप में कह रहा हूँ, व्हाट्सएप में मत करो। दोनों हैं, सैयद साहब भी हैं और नजमुल हसन साहब भी हैं, दोनों हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सैयद मुफ्ती क्या नाम? वसीम कादरी साहब, वसीम कादरी साहब, चलो ठीक है। ये बताइए उनका नाम क्या है? मेरा नाम हज़रत, जी मेरा नाम अली असगर है। वाह बताइए।
جی حضرت آپ کی آواز صاف بتاؤں جی میں دلی ہاسپٹل میں تھا اور ابھی میں نا تھوڑا سا ہلکا سا دوائی کا نشہ ہے. اللہ آسان میں فرمائے, بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود اللہ ہوں. آسان فرمائے, اللہ آپ کی مدد فرمائے, اللہ شفا عطا فرمائے. سنیے جی سنیے تو میں بات کرنے کے لیے موجود ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے, اپنی موقف کو پوری طرح سے واضح رکھیے اور میرا موقف آپ سن لیجیے. جی پہلی بات تو یہ کہ چاہے وہ ظلمان کی عبارتیں ہوں. حضرت آپ کی آواز صاف نہیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں کیا, آرام کر رہے ہیں آپ, اب آرام کر رہے ہیں, ہلو آپ آرام کر رہے ہیں کیا حضرت؟ ہلو ہلو ہاں آپ کی آواز میرے پاس آ رہی ہے, ارے آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے, مولانا نجم الحسن صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی جی بولیے بولیے. ان کی آواز آ رہی ہے, ذرا ان کو بتا دیں سید صاحب کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے مجھے آ رہی ہے, مجھے دونوں کی آواز آ رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ, چلیں حضرت بولیں. ہاں تو میرا موقف بھی آپ سن لیجیے, اپنا موقف کی بات رکھیے. جی حضرت. میرا موقف جو ہے وہ چاہے مسلمان کی عبارت ہو, تقویت الایمان کی عبارت ہو, یا وہ تحبیر اللہ کی عبارت ہو, عبارتوں میں کفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد قائلین کے حوالے سے تفسیر کے جو اصول اور باتیں ہیں, میں عبارتوں کے لکھنے والے یا کہنے والوں کے بارے میں بہت محتاط ہے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی, کیا نجم الحسن صاحب صاف سن رہے ہیں آپ ان کی آواز؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, آواز تو آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن کلیئر نہیں ہے. ارے بھائی آواز میری, آپ کی آواز مجھے کلیئر آ رہی ہے. ہاں فیروز بھائی اور نجم الحسن صاحب بتائیں, ان کی آواز آ رہی ہے صاحب؟ کچھ جملہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. آ رہی ہے صاحب. اچھا ٹھیک ہے, ذرا جو اگر میں جہاں سمجھ نہیں پاؤں ذرا سمجھا دینا کیا کہا انہوں نے, ٹھیک ہے؟ چلیں جب میں سمجھ نہیں پاؤں آپ کو پوچھوں گا, بتا دینا کہ یہاں کیا کہا انہوں نے. جی ٹھیک ہے, چلیں سید صاحب. جی تو آپ عبارتوں کے اندر جو فکر ہے وہ کفر بالکل متعین ہے, چاہے سو کچھ نہیں ہے, لیکن قائلین کے حوالے سے تکفیر میں کافی حد تک احتیاط ہے. اچھا ڈائریکٹلی کسی کو, اور میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ سارے کے سارے دیوبندی, سارے کے سارے اہل حدیث اور سارے کے سارے جماعت اسلامی جتنے ہیں جو انتصاب و امتناع رکھتے ہیں ان جماعتوں کے سب سے کافر ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلے کوئی بات نہیں. اب میں یہ مانتا ہوں کہ سب کے سب مسلمان ہیں اور سب کے سب اہل کلمہ جو ہے اہل قبلہ, ان کی تفسیر ایسی مطلقاً اور بالتعمیم سب کی تفسیر نہیں ہو سکتی اس طرح سے. بہت خطرناک مرحلہ اور بہت خطرناک اسٹیپ ہے. البتہ جو عبارتوں کے اندر کفر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, توہین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب ان عبارتوں کو آپ تعظیمیں کر کے اور منطقی فلسفی کر کے آپ اس کو یہاں کیا بولا آپ نے مولانا حسن صاحب, ذرا سمجھا دیں کیا بول رہے ہیں. ہلو جی یہاں کیا بولا ذرا سمجھا دیں آپ, انہوں نے کیا کہا, آواز صاف نہیں ہے یہاں پہ. حضرت یہ آپ میری بات ان کو دیا ہی نہیں, بول نہیں پائیں گے, سمجھا نہیں پائیں گے, اور ان کو یہ کہہ کر کے ان کو وہ نہیں کروں گا کہ ان کو جان ٹھیک ہے حضرت آپ کا موقف جب مکمل ہو جائے مجھے بتانا آپ. چلیں حضرت. کرنے سے بہتر ہے واٹس ایپ پہ جو ہے نا گروپ پر یا تو وائس نوٹ میں گفتگو کر لیں یا تو چیٹنگ میں گفتگو کر لیں. ایسے
نہیں یہی صحیح رہے گا، یہی صحیح رہے گا حضرت. چلیں کچھ اور ہم سمجھیں کچھ اور بہت دقت ہے. چلے حضرت ایک کام کریں، آپ نے آپ کا اپنا مکمل موقف بتا دیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ ان عبارتوں پر عبارت کفریہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، مطلب کفریہ ہے، جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. میں اپنا موقف بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے حضرت. آپ جو ہے اب حوالہ پیش کرنا، ایک موضوع پر بات کریں، ایک عبارت پر بات کریں، چاہے حفظ الایمان ہو، براہین قاطعیہ ہو، یا تقویۃ الایمان ہو، یا حفظ الایمان ہو، ایک پر بات کریں. یہ ایک حوالہ، مثلا حفظ الایمان لے لیں، حفظ الایمان کی عبارت پیش کریں اور اسی پر اپنا جو ہے اس کا خلاصہ کریں، کفریہ کس طرح ہے آپ سمجھائیں. شرائط رہے گی کہ 3 منٹ بات ہوگی، 3 منٹ آپ بولیں گے، میں خاموشی سنوں گا، میں آپ کے بیچ میں بالکل نہیں بولوں گا. جب میں بولوں گا آپ میوٹ میں کر دینا، آپ کی آواز آ رہی ہے اس لیے. جب آپ بولیں گے میں بالکل نہیں بولوں گا 3 منٹ تک. 2 ذمہ دار ہیں، مولانا نجم الحسن صاحب ہیں، ہمارے دوسرے ساتھی ہیں فیروز بھائی بھی ہیں، وہ ذمہ داری لیں گے کہ بیچ میں نہ بولیں ہوں. اور حضرت مولانا نجم الحسن صاحب، یہ جو شور آ رہا ہے پیچھے سے، آپ کی طرف سے آ رہا ہے ان کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ میری طرف سے گاڑی نکلی تھی. بھائی باقی ساتھی میوٹ کر لیں، آپ میوٹ لگا لیں، میوٹ. باقی ساتھی میوٹ میں کر لیں. میں اور سید صاحب دونوں کی جو ہے آواز سنیں آپ لوگ، باقی میوٹ میں کر لیں. تو سید صاحب آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے، میں شرائط پیش کر رہا ہوں، شرائط ذرا سنیں، ٹھیک ہے. آپ اپنا مکمل دعویٰ پیش کریں گے اور دعویٰ پیش کرنے کے بعد حکم جو لگائیں گے وہ حکم کو آپ ثابت کریں گے کتاب سے کہ حفظ الایمان کی عبارت پر فلاں فلاں کا یہ فتویٰ ہے، یہ حکم ہے، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ 3 منٹ طے رہے گی. 3 منٹ آپ بولیں گے، میں بالکل خاموش رہوں گا، بالکل نہیں بولوں گا. میں جو ساتھی ہیں وہ خاموش کرائیں گے جب 3 منٹ مکمل ہو جائے گا. نمبر 3 پر یہ ہے، دلائل بھیجنا پڑے گا پرسنل پہ، اور دلائل کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو دلائل آپ بھیجیں گے، آپ پڑھیں گے، تو دلائل میں بھیجوں گا، میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور موضوع بدلنے کا نہیں، ٹھیک ہے. 3 منٹ دلائل بھیجنا ہے اور حکم اور یہ دعویٰ پیش کر حکم، یہ دعویٰ نے حکم بھی لگا دیا ہے، آپ ذرا فتویٰ ثابت کر دیں، وہ حوالہ پیش کریں آپ، اور عبارت کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. چلے ساتھی دیکھیں، 3 منٹ ساتھی دیکھیں بھائی. چلو ہاں صحیح. چلیں بولیں. جی، تو حفظ الایمان کی عبارت جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، حفظ الایمان کا آپ دیکھیں گے، حفظ الایمان میں مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حاصل کیا جانا، اگر بقول غیب صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل. مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ اس کی تشبیہ میں دیکھی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام پہلی بات تو یہ کہ 5 علوم غیبیہ جو ہے تو کوئی تخصیص کا پیمانہ نہیں. پہلی بات یہ، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سوال میرا اس پر یہ ہے کہ بعض علوم غیبیہ اگر تخصیص کا پیمانہ نہیں ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے مولانا کا نام کیا بتائیں؟ علی اصغر. علی اصغر. جی علی اصغر صاحب. تو یہاں پر اس عبارت میں کہ کوئی یہ تخصیص کا پیمانہ نہیں ہے، اس تخصیص کا پیمانہ نہیں ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ عالم الغیب، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور غیب دونوں کو بات کر کے اپنی صفت کو یہاں پر ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حقیقی طور پہ کل غیب کا جاننے والا رب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول.
کہ اپنے غیب پر ہر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، نہ غیب ہر کسی کو ظاہر نہیں کرواتا، الا من ارتضى من رسول، اللہ یہ کہ وہ رسولوں نے جو اس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو یہ الا من ارتضى من رسول، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر جن لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب پر جو خبردار کر رہا ہے یہ کل غیب ہے یا بعض غیب ہے؟ اگر یہ کل غیب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا تو یہ شریک ہو جائیں گے یا تو ان کو خدا کا بیٹا مان لیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، جیسے ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ بعض غیب کا خبردار ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عالم الغیب بالکلیہ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس سے کوئی شک نہیں، اور عالم الغیب بالکلیہ، اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا یہ شرک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور کوئی اگر رسول اللہ کو مانے تو وہ مشرک ہو جائے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن غیبوں پر خبردار کرنے کی بات کی ہے، اگر وہ بعض ہونے میں غیبیہ ہے، اگر وہ تخصیص لگی ہے، وہ خصوصیت لگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں بیان لغو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شان بیان کیوں کی رسولوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ رسولوں کو اپنے غیب پر خبردار کرتا ہے، اس بات پر بات کی۔ پھر آگے تشبیہ بھی ہے کہ ساتھی ٹائم دیکھیں بھائی، ٹائم دیکھیں یار، تین ساتھی ہیں، ٹائم دیکھیں یار، ٹائم دیکھیں یار چلے ٹھیک ہے، آپ ایک نقطے بھائی، آپ لوگ تقریر سن رہے ہیں یا ٹائم دیکھیں؟ ذمہ داری نبھائیں اپنی۔ میں نے چلے اگلے نقطے پہ آئیں گے۔ ہاں، میرا 3 منٹ دیکھیں آپ سامعین۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہے دعویٰ پیش کیا ہے اور حکم لگایا ہے، اس حکم کو ثابت کریں آپ کہ حفظ الایمان کی اس عبارت پر حکم کہاں سے لگائیں گے؟ تو حضرت جو ہیں لمبی تقریر تو کر دیے، لیکن ابھی تک کوئی حوالہ پیش کر کے فتویٰ ثابت نہ کر سکے کہ اس عبارت پر فلاں کتاب سے ان پر حکم لگ رہا ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری حضرت نبھائیں آپ بڑے عالم ہیں، آپ کو ایک امید پر لے کر آئے ہیں آپ کے لوگ کہ آپ جو اپنا یہ عقیدہ بنایا ہے، جو اپنا نظریہ اور سوچ بنایا ہے۔ حضرت میری بارے میں نہ بولیں، حضرت میری بارے میں نہ بولیں، حضرت میری بارے میں بالکل نہیں، میری بارے میں بالکل نہیں، میں نے آپ کے بارے میں بولا؟ بھائی ساتھی ان کو ٹوکیں یار، روکیں ان کو یار، شرائط کی مخالفت کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم ہو کر کے، شرائط کوئی پاسداری نہیں ہے آپ کے مسلک میں۔ سامعین بھائی دھیان دیں، آپ لوگ خاموش نہ بیٹھیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے سامعین، میرا ٹائم ہو جائے مجھے بتا دینا بھائی، مجھے اندازہ نہیں ہوگا، مجھے بتا دینا۔ تو سامعین انہوں نے کتاب سے حکم ثابت نہیں کیا، ان کو حکم لگانے دیں، پھر میں حوالہ دوں گا ان کو۔ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے سامعین، یہاں پہ جو بات چل رہی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ شروع سے پڑھتے کہ سوال کیا ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے حضرت تھانوی اللہ علیہ سے 3 سوال کیا گیا، اس میں ایک سوال یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید کا سوال یہ ہے کہ بعض علم غیب کے بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو اب میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، حضرت آپ وہ سوال پڑھیں جہاں حضرت سوال کیا گیا حضرت سے کہ عالم الغیب ماننا کیسا ہے۔ جو عبارت آپ پڑھ رہے ہیں اسی عبارت میں عالم الغیب کا جملہ کئی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، کئی مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا ہے اس صفت کی نفی حق جل وعلا شانہ سے بھی جائز ہوگی، یعنی علم غیب بالمعنی الثانی بواسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں۔ پس اگر اپنے ذہن میں معنی ثانی کو حاضر کرے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور حق تعالیٰ شانہ عالم الغیب نہیں، نعوذ باللہ من، تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل متدین اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے؟ اس بنا پر یہاں عالم الغیب کی بات چل رہی ہے، نہ کہ علم غیب کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے۔ یہاں سوال شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ، بعض غیب کی خبر اگر کسی کو ہو جائے، اس کے وجہ سے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہا جائے تو پھر بعض غیب کی خبر بہت ساری چیزوں کی ہے، بعض غیب کی خبر بہت جانوروں کو بھی ہے، بعض غیب کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں شیطان کے متعلق میں آیت پیش کروں گا آپ کو، میں آیت پیش کروں گا آپ کو، فکر نہ کریں، میں پیش کروں گا آپ کو حضرت، ٹھیک ہے؟ غیب کی خبر شیطان کو بھی ہے، یہ میں پیش کروں گا۔ آپ قرآن پاک کے آپ کس قرآن کو مانتے ہیں، کس ترجمے کو مانتے ہیں، اس ترجمے سے اس آیت کو آپ پیش کریں گے، میں بھی آپ کو پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے حکم لگائیں اور حوالہ دیں، حوالہ دے کر کہیں کہ اس کتاب میں حفظ الایمان کی اس عبارت پر حکم کفر لگا ہے اور اس پہ جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ آپ نے کہا کوئی شک نہیں، تو آپ حوالہ دیں پہلے، ٹھیک ہے؟ سامعین ٹائم دیکھیں، ان کو مجبور کریں، وہاں عالم الغیب کی بات چل رہی ہے۔ ٹائم ہو گیا، ہاں 22 سے 25 26 ہو گئے، ان کے 4 منٹ ہو گئے 3 کے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، 3 منٹ ہی بات کرنا ہے، آپ خاموش کرائیں گے مجھے، ٹھیک ہے؟ چلے بولیں آپ۔ چلو بولیں، آپ کی باری ہے، بولیں۔ جی، بات یہ ہے کہ حفظ الایمان کی جس عبارت کو آپ پیش کرتے، اور میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے مولانا اظہر علی صاحب، میں نے یہ بات مولانا نجم الحسن صاحب سے بھی کہی ہے اور بارہا میں نے اس بات کو اپنے حلقے میں بھی دہرایا ہے کہ میں شدت پسند نہیں ہوں اور بہت زیادہ تشدید کے ساتھ آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا اور میں گالی گلوچ سے کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، چھوڑنے والا ایمان نہیں۔ آپ جن موجودیوں سے غصہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، پہلی بات یہ کہ دوسری بات یہ کہ جن باتوں پہ بات چل رہی ہے اہم بنیادی بات ہے، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکم نہیں لگایا، حکم لگایا ہے، آپ سنیے۔ اور کس کتاب سے حکم لگایا ہے؟ اور میرے بھائی صاحب، میرے دوست، جب میں حکم لگا رہا ہوں تو علم کی بنیاد پہ لگا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوئی ہے، ایک پیمانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بعض علوم غیبیہ تخصیص کا پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ اس تخصیص کے پیمانہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں الا من ارتضی من رسول جو فرما رہا ہے وہ علوم غیبیہ بعض ہے یا کل ہے۔ اگر وہ بعض علوم غیبیہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے تخصیص کے بعد اس کو ذکر کیا کہ یہ تخصیص ہے یا نہیں ہے، پیمانہ بنا یا نہیں بنا۔ اور یہ بات کہ بھائی اس میں حضوری کی کیا تفصیل، یہ تو ہر کبھی مجرور رہ گا عمر بن کے جميع عبارات معین کو بھی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شان، حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس ترتیب اور اس تسلسل کے ساتھ حضور کو بیان کیا جائے، اس تشبیہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جائے کہ یہ حضور کی تقسیم ہی اتنے کیا ہے۔ تو اللہ من رضوان الرسول کیا ہے بھائی؟ یہ حضور علیہ السلام کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ عامر صاحب نے گھر سے بعد میں توبہ کر لی ہوئے، ان کی توبہ مشہور ہو گئی ہے، میں ان کی ذات پہ آ ہی نہیں رہا ہوں، وہ چھوڑ دیجیے۔ ہمارا میں کفر ہے، توہین ہے اور وہ ثابت ہو، وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ، بعض علوم غیبیہ کو فہم اور صبی و مجنون زید و بکر سے تشبیہ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے اور اس پر حکم کفر لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ہمارا محبوب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی باتیں جو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اور لفظ نبی سے لے کر لفظ نبی کی لفظی دلالت سے لے کے شرعی اطلاق تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب بعض ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر یہی تھانوی صاحب کا عقیدہ ہے کہ بعض علوم غیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت اور آپ کا عقیدہ ہے تو علم غیب کا چیپٹر تو یہی کلوز ہو گیا۔ بات رہ گئی اس ترتیب و تشبیہ کی جو آپ ان کی عبارت میں موجود ہے، اس کا دفاع کیسے کریں گے آپ؟ اس کے دفاع میں شخصیت بھائی مجھے خاموش کرا دیا، انہوں خاموش تو کرایا نا، ٹائم ہو گیا ان کا، مجھے تو خاموش کرا دیا نجم الحق صاحب۔ آپ کے آدمی کی باری ہے تو خاموش نہیں کرا رہے ہیں ان کو، اور مجھے خاموش کرا بڑی شدت سے کہ 4 منٹ بول دیا آپ۔ کیا ہے یہ آپ کا انصاف؟ یہ آپ کا ترازو ہے؟ ایسا نہ کریں نا بھائی، ایسا نہ کریں۔ میں نے آپ کے اب خاموش رہیں، آپ کی خاموش رہیں، میری باری ہے، خاموش رہیں، میری باری ہے، خاموش رہیں، آپ بالکل نہ بولیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف ٹائم دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے مناظرہ کرنے کا، آپ آجا ہٹا دیں ان کو، آپ خاموش رہیں، آپ بالکل نہ بولیں آپ۔
بالکل نہ بولیں. اگر آپ کو شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو ان کو ہٹا کے آپ آئیں, میں بتاؤں گا. اور نہ خاموش ایک دم خاموش رہے, ایک دم خاموش رہے. سامعین, میں نے ان کو فتویٰ لگانے کے لیے کہا. میرا اپنا موقف بتا رہا ہوں. حضرت تھانوی اللہ علیہ کی عبارت عین ایمان ہے. وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت شان بیان کی گئی ہے. میں کلام پاک سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت سید صاحب, آپ کی ذمہ داری تھی, میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ عبارت بھیجیں, حوالہ بھیجیں, فتویٰ بھیجیں. آپ نے حفظ الایمان کی عبارت پر فتویٰ لگایا ہے, اور آپ نے کہا کہ لیکن احتیاط جناب, جہاں پہ کفر کی کوئی شک نہیں, جہاں فتویٰ لگانے میں کوئی شک نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے کوئی شک کی گنجائش نہیں, وہاں بھی احتیاط کر رہے ہیں. جہاں شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے وہاں احتیاط نہیں ہوتا, وہاں بلا دریغ بلا جھجک وہاں فتویٰ لگایا جاتا ہے. اور آپ مفتی صاحب ہو کر کے ایسی عبارت پر فتویٰ لگایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کفر میں, اور پھر کہہ رہے ہیں احتیاط. سامعین دیکھیں, میں نے ان سے مطالبہ کیا, ابھی تک حوالہ نہیں دے رہے ہیں. یہ میں اب حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں, یہ میں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ شیطان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں کیا فرما رہا ہے. سورہ الاعراف 8واں پارہ, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا پارہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. اپنی باری میں حکم لگائیں گے, آپ حکم لگائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کے انکار کرنے والا حکم کیا لگے گا؟ آپ نے جو آیت پیش کی ہے وہاں پہ ایک دونوں آیت پیش کی, وہاں دونوں میں ایک ساتھ میں علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی پکڑ کروں گا آپ کی. آپ ذرا حکم لگانا, جو علم غیب کے انکار کرے اللہ کے نبی کا حکم کیا لگے گا اس کے اوپر. دیکھیں, انہو یراکم ہوا قبیلہ, بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. کس کو؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اور صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ شیطان اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھ رہا ہے, تم انہیں نہیں دیکھتے. اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ نہیں سکتے, دیکھ نہیں پا رہے ہیں, لیکن شیطان کا کنبہ شیطان دیکھ رہا ہے. تو یہ غیب کی چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر سے غائب ہے, تو اللہ کے نبی وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں, لیکن شیطان اس کا کنبہ دیکھ رہا ہے. تو بتائیں, نبی کے مقابل میں نعوذ باللہ من ذالک شیطان اس کا کنبہ اللہ کے نبی سے افضل ہو گیا آپ کے نزدیک؟ قرآن پاک کی آیت میں نے پیش کی. چلو 33 ہو گیا ہے, میرا 3 منٹ ہو گئے, ذرا دھیان دیں, آپ حوالہ دیں. اور علم غیب کے انکار کرنے میں حکم کیا لگے گا, فتویٰ لگائیں آپ. چلے سید صاحب, جی بولیں. جی دیکھیے, آپ بہت اس بات کے اندر طول دے رہے ہیں, اور میری باتوں پر جو پکڑ آپ کر رہے ہیں بلا وجہ کی, کہ جہاں کفر ہوتا ہے وہاں بلا جھجک بلا خوف جو کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے. ارے میاں, قائل کی تکفیر اور عبارت کی تکفیر میں کوئی فرق ہوتی ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی تفریق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور جو عبارت آپ کے سامنے موجود ہے, آپ بھلے ہی اس کے اندر لاکھ تعبیریں کر لیں, مگر اس کا الفاظ ہے اور وہ تشریح بتا رہی ہے کہ یہ تفریح عبارت. آپ اس کو اب قرآن کریم میں دفاع شخصیت کے تحت آپ آئے تو یہ فرائے کہ فلاں سے شیطان کا علم حاصل ثابت ہو رہا ہے, اب رسول اللہ کے اس کو کمزوری مان لیں گے, حالانکہ ہم نے اس طرح کی کوئی نہیں کیا. قرآن کریم میں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں, اگر بلا وجہ اگر غیر مرتب مقدمے آپ ترتیب دینے کی کوشش کریں گے, نتائج نکالنے کی کوشش کریں گے, تو آپ بہت کچھ نکال لیں گے. مجھے یہ کسی رہا ہے نہیں کہتے. اور لیکن بات یہاں پر چل رہی ہے تھانوی صاحب کی عبارت کی. اس عبارت سے بات کیجیے آپ, دوسری قرآن کی آیتوں کا نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم, ایک مولوی کی عبارت پر دوسری قرآن کی دوسری آیتوں کو لا کر اس کے معنی اور اس کے محمل کو متغیر کر کے اس کی شان نزول اور اس کے سر کا نظر کر کے کہیں اور چپکانے کی کوشش مت کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شخصیت کی دفاع کے چکر میں آپ اللہ رسول کے حقیقی گستاخ بن جائیں. آپ بات کیجیے اس عبارت کی. میں نے عبارت پہ حکم لگایا, وہ عبارت شکریہ ہے. میں نے حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص علوم غیبیہ بعض علوم غیبیہ کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک کہنا, اللہ من ارتضیٰ من رسول کہنا, یہاں پہ تبعیض کرنا, یہ رسول اللہ کے بعض علوم غیبیہ کے لیے تخصیص ہونے کا حق بیان کر رہی ہے, اور یہ تخصیص ہے. اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تخصیص بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر اس کو بہائی اور تمام تر عبارت کے اندر آپ بات دیں گے, اور آپ ان تمام کے ساتھ بیان کر کے حضور طلاق کی ذات کو ایسی جگہ پہ تشبیہ دینا ہے یا ان کو موازنہ کر رہا ہے, یہ کہاں کا ادب ہے جو آپ اس کو عین ایمان کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ.
اور آپ اس پر قرآن سے آیتیں لے کر آ رہے ہیں. قرآن کی وہ آیت ہے جس کا قیادوں سے بات کو لینا دینا نہیں ہے, اس مسئلے کو لینا دینا نہیں ہے. آپ اس کے اندر سب الگ الگ مسائل کو الگ الگ ثابت کر لیں گے اور پھر ملا کر ایک کھچڑی پکا کر خانی صاحب کے ہاتھ میں لے آئیں گے. یہ کہاں کی بیانات ٹائم ہو گیا آپ کا, خاموش کرائیں بھائی. چلو سامعین, میں نے یہ فتویٰ لگانے والے سے میں نے کہا تھا, سید صاحب سے, آپ اپنے سید جو لقب ہے اس کی لاد رکھیں. جناب آپ نے فتویٰ لگایا, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا بتائیں, کفر و ایمان جو ہے یہ کھیل کی چیز بنا لیا آپ لوگوں نے, یا جیب اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لیا آپ لوگوں نے. آپ کے پاس دلائل نہیں ہے. آپ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی, نبی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکم لگائیں, آپ اپنے حکم نہیں لگایا. آپ وہاں عالم الغیب کی بات ہے, آپ علم غیب کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا علم غیب کے انکار پر فتویٰ کیا لگے گا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی جواب نہیں, کیا بات ہے؟ اور آپ کی بات کا میں قرآن پاک سے دلیل دے رہا ہوں. حفظ الایمان ہے, ایمان کی حفاظت ہے, اور اسی ایمان کی حفاظت کس سے کریں گے آپ؟ اللہ کے فرمان سے, نبی کے قول سے, کس سے کریں گے؟ علماء نے جو بتایا ہے اسے, وہ جاہل نہیں تھے, وہ لوگ ان پڑھ نہیں تھے آپ کے طرح کہ آپ جواب نہ دیں فتویٰ لگا دیا جائے. آپ کی ذمہ داری تھی, مدعی اپنے دعوی پر دلیل دیتا ہے. جناب کیسے مدعی ہیں آپ دلیل نہیں دے پا رہے ہیں. دلیل آپ دیں, پہلی بات. اور آپ نے کہا تھا کہ وہاں تسبیح ہے, اور آپ نے کہا تھا الا من ارتضی من رسول. اگر آپ کا اس سے یہی عقیدہ بنے گا کہ نبی علیہ السلام یا رسول کو اللہ تبارک و تعالی علم غیب دیتا ہے, اللہ کا جو پسندیدہ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں شیطان کا غیب ثابت کیا گیا ہے شیطان کے لیے. میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی, آپ کی ذمہ داری تھی آپ کریں شان نزول. تو اس کا میرے اس دلیل کا رد کون کرے گا؟ آپ کریں گے نا. تو شان نزول پیش آپ کر دیں, کیا ہے اس کا؟ یہاں پہ میں نے پیش کیا ہے کہ شیطان وہ دیکھ رہا ہے جو نبی اور صحابہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو غیب کی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے, نبی دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک شیطان رسول ہو گیا؟ الا من ارتضی من رسول, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے نبی اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو غیب دیتا ہے, تو مطلب جس کو غیب ہوگا وہ رسول ہوگا. تو شیطان اس کے کنبے کو غیب دیا گیا ہے, تو آپ کے نزدیک رسول ہے وہ؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ تسبیح کی بات کر رہے ہیں, تسبیح کی بات کر رہے ہیں. میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن پاک کی آیت ہے, اپنے گھر سے پیش نہیں کر رہا ہوں. آپ کا رد, آپ کا فتویٰ کا رد, آپ کا اعتراض کا رد میں کلام پاک ثابت کروں گا, رد کروں گا انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے الذین, تسبیح کہاں آپ نے نا, ابھی اور حوالہ باقی ہے, ابھی دیکھیں. ابھی یہاں اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن کو ہم نے دی ہے کتاب, پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یعنی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے جس طرح ہم نے جس کی کتاب دی یعنی نبی کو, وہ اس طرح پہچانتے ہیں یہودی لوگ جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. یہاں یہودی کے اولاد کے ساتھ اللہ کے نبی کی تشبیہ دی ہے. یہودی کافر کوئی حق جان. مکمل ہو گیا اصغر بھائی, چلے بولیں. مکمل ہو گیا. شیر صاحب بات چیت کریں آپ. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے استغفراللہ العظیم کہ میرے اتنا کہنے کے باوجود بھی یہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ جس چیز کا دفاع کرنے کے لیے یہ قرآن کی آیت پیش کرنا ہے, نعوذ باللہ یہاں تک کہ شیطان تک کے علم غیب کو ثابت کرنے پر اترا ہے. لیکن انہیں اس بات کا اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم اور غیب دونوں کی نفی کر دی اور اس کے لیے آیتیں دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن شیطان کے صرف محض یرونہ یا یرونکم لفظ یرا سے انہوں نے علم کا حصول بھی کر لیا, علم کا استدلال بھی کر لیا کہ شیطان کو علم ہے. کوئی لفظی مطابقت نہیں, کچھ نہیں. اللہ وہاں تم من اللہ الغیب کہے ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول کہے, اور خود مطلع ہونے اور سمجھ دینے کی بات کرے. اور ایک جگہ فرمایا وما هو علی الغیب بدلیل, یہاں پر یہ دلیل فرمایا علی الغیب, علی علم الغیب, علی خبر الغیب, علی امور الغیب, علی الغیب. یہ ضمیر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے, چاہے کہ وہ علم غیب ہو یا خبر غیب ہو یا نبی غیب ہو. اللہ تعالیٰ نے مطلب بیان کیا قرآن کریم میں. وہاں ان کو رسول اللہ کی تخصیص نظر نہیں آ رہی, رسول اللہ کی تعلیم نہیں نظر آ رہی. ان کو شیطان کی نظر سے یرا سے علم غیب شیطان نظر آ گیا, شیطان کا علم غیب نظر آ گیا. نعوذ باللہ. یہ کس طرح کے یعنی سوچ اور ذہنیت ہے
کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے بجائے ایک مولوی کی دفاع کے چکر میں یہ شیطان کا علم غیب ثابت کیے دے رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی عظمت شان قرآن کریم میں کیا بیان فرمائی، اور دیکھیں حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان فرمائی، اور سلونی عما شئتم جیسی عبارتیں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے قیامت تک کے لیے میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو پیچھے بھی جیسے دیکھتا ہوں جیسے آگے تو دیکھتا ہوں، تو دیکھنے کے الفاظ کو رسول اللہ نے بیان کیے۔ تو آپ کس علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، آپ کس علم غیب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ شیطان کے لیے علم غیب آپ نے ثابت کر دیا، اپنے رسول کے لیے علم غیب ثابت کرنے پر آپ کا اعتراض ہے۔ یہ کس طرح کی ذہنیت ہے، کس طرح کا عقیدہ ہے، کس طرح کی آپ کی سوچ ہے، کس طرح کی آپ کی فکر ہے، کس طرح کی تبلیغ آپ کر رہے ہیں، کس طرح کے عقائد پال رکھتے ہیں آپ، اور یہ کون سا علم کلام ہے جو آپ کو منطقی دعوت علم تبلیغ جائے ہوئے ہیں، اور آپ کو صاف صاف عبارت کے اندر، ارے بھائی اس طرح کی بات اگر کوئی آپ کے گھر والے آپ کے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے والد صاحب کھاتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں، بھائی آپ کے والد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین آپ دیکھیں یہ حضرت کو دیکھیں، یہ حضرت کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، یہ فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، فتویٰ لگائیں قرآن پاک سے اور حدیث سے فتویٰ لگائیں، ٹھیک ہے؟ ایمان ثابت ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے، کفر کا فتویٰ لگانے کا حق اللہ اس کے رسول کو ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے لگایا ہے فتویٰ، اور میں نے یہ مجھے الزام دے رہے ہیں مجھ پر کہ شیطان کا علم غیب ثابت کر رہا ہے، نبی کا انکار کر رہا ہے۔ میں نے ابھی کسی کے علم غیب کا انکار نہیں کیا، اللہ کے نبی کا انکار نہیں کیا میں علم غیب کا، میں نے ان سے حکم پوچھا ہے، 2 ٹرن میں نے پوچھا، تیسری ٹرن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو علم غیب کا انکار کرے حکم کیا لے گا ان کے اوپر۔ یہ بیچارے بھول جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے اکابر پر فتویٰ لگانے میں پہلے لگا دی انہوں نے، لیکن جو اللہ کے نبی کے علم کا انکار کرے اس پر حکم کیا لگے گا؟ فتویٰ نہیں لگا رہے۔ ان کی ذمہ داری تھی ہمارے اکابر پر فتویٰ لگایا ہے، اس پر قرآن و حدیث کی، قرآن پاک کی آیت پیش کرے، حدیث پیش کرے۔ یہ بیچارے ہیں تو عالم صاحب لیکن دلائل سے قاصر ہیں۔ یہ میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے غیب کا انکار نہیں کرتے، لیکن نہ کسی دیوبندی نے غیب کا انکار کیا ہے، ہم علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ شیطان کے لیے غیب کا معنی ہے، ہدہد کے لیے غیب معنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی میں جا رہے تھے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اونٹنی کو غیب کی خبر ہے، ہم غیب کا انکار نہیں کرتے، اللہ جسے چاہے غیب کی خبر دے دے۔ علم غیب کا انکار ہم کرتے ہیں، علم جب قرآن نے نفی کی ہے، قرآن نے نفی کی ہے علم غیب کا، ہم اسی کو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب۔ جناب عالم الغیب، عالم اور غیب، علم اور غیب 2 جملہ یہاں ثابت ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی آیت وہ پیش کریں جو آپ عقیدہ بنا رہے ہیں، علم غیب تو کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جناب سید صاحب، مفتی وسیم قادری صاحب، آپ کے پاس علم اور غیب 2 جملے کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب۔ میں نفی کے لیے دونوں جملہ پیش کیا ہے، اور آپ اس بات کے لیے 2 جملہ ساتھ میں پیش کریں، وما هو علی الغیب بدلیل۔ ہاں علم کہاں ہے؟ علم کہاں ہے جناب؟ جو آیت پیش کر رہے ہیں آپ، وہ 2 جملہ وہاں پہ نہیں ہے۔ ہم نہ نبی علیہ السلام کے علم کا انکار کرتے ہیں، نہ غیب کا انکار کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کا علم غیب جو ساتھ میں جو قرآن میں اللہ نفی کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ نے ہدہد کے لیے بیان کیا ہے، شیطان کے لیے بیان کیا ہے۔ اللہ غیب کی خبر کسی کو بھی دے دے، لیکن علم غیب اسی کو ہوتا ہے، علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حکم لگائیں، حکم لگانا بولیں اس کو، ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب کا انکار کرے، مطلب جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا کل علم کا غیب کا علم نہیں ہے، یقیناً وہ اپنے اس قول میں حق و جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل غیب کا علم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بعض علوم غیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور اس کا اقرار جو ہے تو بعض دیوبندی علماء نے بھی کیا ہے، اور بعض علوم غیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اطلاق
کرنے کے لیے علم الغیب کا نہیں، علم الغیب تو اللہ کی شان ہے، علم غیب کا اطلاق کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وما ہوا عالم الغیب بدلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الغیب کو الغیب کو یہاں مطلق رکھا ہوا ہے، اعلیٰ علم الغیب اعلیٰ صبر الغیب اعلیٰ لبع الغیب، کوئی بھی اللہ نے تصویر یا بیان نہیں فرمائی، اور اس مطلق کو اس کے اطلاق پر جاری رہنے کے لیے علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی وہ علم غیب کے حوالے سے بخیل نہیں، اتنا جتنا اللہ نے ان کو دیا۔ اب اس کا بھی جو انکار کر جائے تو قرآن کی ان ساری عبارتوں کا اللہ من ارتضی من رسول ہے، وما هو على الغیب بدلیل ہے، وما هو من ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ان تمام قرآن کی اس دیے ہوئے عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کے بعض دنوں میں غیبیت کا انکار کرتا ہے، اس ان آیات کے تحت جو ثابت ہو رہا ہے اس کا بھی انکار کرتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص جو ہے تو منکر ہوگا، قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کا کافر ہوگا۔ اور مجھے بتائیں تفسیر ابن کثیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ حضرت شجر کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں، جس کو آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے ہیں، اس تفسیر ابن کثیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے والے حضرت شجر کے حوالے سے کیا کہا حضرت علامہ ابن کثیر، اور تقریباً یہ دیکھیں وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آنے والے تھے ان کو پیشگی خبر تھی اس کی، اور اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ، وہ کہتے بندے تھے جو علم غیب جانتے تھے، قد علم ذلك، اور اس کو انہوں نے جان لیا۔ تو یہ علم غیب کون سا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اللہ ابن کثیر کی آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے۔ تو علم الغیب مطلقاً کلیت کے ساتھ اللہ کی شان ہے، جزئیت اور تمہید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے، انبیاء کی تخصیص ہے، اور اس تخصیص کو بحیثیت تعظیم حضور کے لیے برتنا ہمارا عقیدہ ہے، اور جو اس کے خلاف جائے، اس کے خلاف قول کرے، وہ قرآن کے آیتوں کا منکر کافر ہے۔ یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آپ آگے یہ سب کو دیں مکمل۔ ماشاء اللہ۔ سامعین، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں نے سوال مجھ سے قائم کیا ہے، سوال نہ کریں آپ اپنے جو بھی ہمارا میں دلیل دے رہا ہوں اس کا رد کریں آپ، اور میں جو حوالہ پہ خاموش رہیں، میری باری ہے، اپنی باری میں بولنا، خاموش رہیں خاموش رہیں خاموش رہیں خاموش رہیں بھائی، خاموش کراؤ ان کو خاموش کراؤ بھائی، کوئی حوالہ نہیں ہے، گروپ میں کوئی حوالہ آیا ہے بھائی، میری باری میں بول رہا ہے، دیکھو شکست ہو گئی اس کی شکست ہو گئی۔ مولانا نجم الحسن صاحب، آپ کے سید صاحب کی شکست ہو چکی ہے شکست، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خاموش رہو، خاموش کراؤ بھائی ان کو خاموش کراؤ، جو بولنا اپنی باری میں بولیں گے وہ، خاموش رہو، خاموش جاؤ، میری باری میں مت بولنا، آپ اپنی باری میں بولنا، خاموش، ایک دم خاموش، ایک دم خاموش، ایک دم خاموش۔ اپنی باری میں کیوں بول لیا آپ نے؟ اگر میری باری میں بولنا تھا اپنی باری میں بول دیتے آپ، یہ بات اپنی باری میں مکمل بول لیا، میری بارے میں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ، میری بارے میں ڈسٹرب، خاموش رہیں آپ، ایک دم اپنی باری میں بولنا، ایک دم خاموش رہیں، میرا ٹائم بالکل مت لیں۔ ہاں، میرے بارے میں جو بولنا اپنی بارے میں بول دینا آپ۔ سامعین دیکھیں، انہوں نے کہا جو علم غیب کا انکار کرے وہ کافر ہے، قرآن پاک کا منکر ہے۔ انہوں نے دو جملے کے ساتھ آیت پیش نہیں کی، میں نے ان کا باطل عقیدہ، کفریہ عقیدہ جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس کا رد کیا قرآن پاک کی آیت سے۔ اگر نبی علیہ السلام کو خبر غیب کی ہو، اس سے اگر نبی علیہ السلام جو ہے ان کی افضلیت ہے، شیطان کے لیے میں نے ثابت کیا غیب کی خبر، علم غیب نہیں، ہم علم غیب نہیں مانتے، ہم غیب کی خبر مانتے ہیں۔ سامنے انہوں نے فتویٰ لگایا ہے، ان کے پاس ایک بھی حوالہ نہیں ہے، ایک بھی کتاب نہیں ہے ان کے پاس، لفاظی کر رہے ہیں صرف۔ میں نے حوالہ دیا الفتاوی الوالیجیہ کا حوالہ میں نے دیا ہے، یہ بھی محترم مانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ آپ مجھے دیں گے، ٹھیک ہے سامعین؟ میں نے یہ کتاب بھیجی، حوالہ بھیجا ہے اسی کا، کتاب النکاح، یہ حوالہ گروپ میں بھیجا، سب لوگ تمام لوگ دیکھیں وہ کیا دے رہے ہیں مجھے، میں کیا دے رہا ہوں ان کو۔ یہ مفتی صاحب ہیں، من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز النکاح، وحکی عن ابی القاسم رحمہ اللہ تعالی ان هذا کفر محض لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهذا کفر۔ جو کسی عورت سے نکاح کرے اور اس میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنائے، وہ نکاح درست نہیں، لا یجوز النکاح۔ وہ حکیہ عن ابی القاسم، اور ابی القاسم نے بیان کیا ہے کہ ان ھذا کو یہ کفر محض ہے، محض کفر ہے۔ کیوں؟
کیوں؟ لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، غیب جانتے ہیں، وہ علم غیب ہے ان کے پاس، علم یعلم، خالی غیب نہیں، علم غیب ہے، وہذا کفر، اور یہ کفر ہے۔ میں نے دلیل دے کر ثابت کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب مانے وہ کافر ہے۔ یہ حوالہ میں نے آپ کے نزدیک معتبر ہے، ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ ایسی عبارت پیش کریں، ہم غیب کا انکار نہیں کرتے، علم غیب کا انکار کرتے جو اللہ کا ذاتی ہے۔ علم غیب ذاتی ہوتا ہے، عطائی علم غیب ہوتا نہیں، وہ خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو یہ فلا یظہر علی غیب احدا، اسے اظہار غیب ہے جناب، یہاں علم غیب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم غیب کسی کو بتا دے، خبر دے دے تو اظہار غیب ہوتا ہے۔ یہاں وہی آیت آپ پیش کر، اظہار غیب کی آیت پیش کر کے علم غیب ثابت کر رہے ہیں، غیب کی بات پیش کر کے علم غیب ثابت کر رہے ہیں۔ وما ہوا علی الغیب بدن، یہاں غیب ہے، یہاں علم غیب نہیں ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں علم غیب کا، آپ دیکھیں اپنے جملوں کو دیکھیں، آپ دعویٰ علم غیب کا ہے، دلیل صرف غیب کا ہے، دعویٰ علم غیب کا ہے، دلیل اظہار غیب کا ہے۔ چلے مولانا نجم الحسن صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی ایک کلاس کینسل کروں گا اس مناظرے کے لیے، اور میرے پاس میں بہت سارے میسیجز اس وقت میرے اسٹوڈنٹس کے بھائی کون ہے یار؟ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ نجم الحسن کال کو ہولڈ پہ رکھا ہے۔ ارے یار، ہاں چلے۔ ہاں، آؤٹ آف انڈیا کی کلاسز ہیں، اور سب رات میں ہی میں پڑھاتا ہوں تقریباً 1 بجے تک۔ تو میں نے ایک کلاس تو کینسل کر دی ہے، جس کے بعد والی کلاسز کو کینسل نہیں کر پاؤں گا، پھر وجہ سے دوسری کلاسز ہے۔ اور ان سے مولانا اصغر علی صاحب، آپ سے بات چاہے 1 دن ہو، 2 دن ہو، 1 مہینہ ہو، 1 سال ہو، مجھے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم روزانہ تھوڑا ٹائم دے کے بات کر لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا میں بہت با احترام اور محبت سے گفتگو کرنے کا قائل ہوں۔ آپ برنگے کا ہوتے جذبات میں آتے۔ بھائی یہ کون ہے یار؟ یہ کون ہے؟ ان کو نکالو لائن سے یار، کون ہے یہ؟ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پہ رکھا ہے۔ بہت ڈسٹرب کر دیا انہوں نے یار۔ فیروز بھائی یہ کون ہے ایسا لائن پہ کسی کو لے رہے ہیں ہولڈ پہ یار؟ نکالو لائن پہ ان کو۔ ارے یار جب بات ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو کسی کو لائن پہ لینے کی کیا ضرورت ہے یار؟ چلو ان کا 3 منٹ دیکھو، ان کا 3 منٹ دیکھو، میں 3 منٹ بولوں گا ابھی۔ ان کا 3 منٹ دیکھو بھائی۔ ہاں بولیں، آپ کا ٹائم ہے، بولیں آپ 3 منٹ بولیں۔ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں ہے، اور ابھی ہمیں ختم کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ جناب آپ نے ابھی تک ایک دلیل نہیں دیا، ابھی تک آپ نے ایک بھی کتاب سے حوالہ نہیں بھیجا ہے۔ 5 منٹ تو ابھی 5 منٹ باقی ہیں، کم سے کم اس موضوع سے تو بات ختم تو کر۔ ہاں میں اب بتا رہا ہوں، چلیں میں بتا رہا ہوں، سنیں فیروز بھائی نہیں ختم بھائی، وہ کب ہوگا؟ جب آپ حوالہ دیں گے نا۔ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے جناب کوئی؟ 1 گھنٹہ ختم ہو چکا ہے فیروز بھائی یہ مسائل اگر 1 گھنٹے میں حل ہو جانے ہوتے تو پچھلے 100 سال سے ارے نہیں، غلط بول رہے ہیں آپ، غلط بول رہے ہیں آپ، غلط بول۔ جب آپ کے دلائل نہیں دیں گے تو مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ آپ دلائل نہیں دے رہے ہیں۔ دلائل تو 2 منٹ میں ختم کر دیتے۔ ہاں دلائل دینا آپ، میں کس طرح دلائل دے رہا ہوں؟ دلائل سمجھنے کی صلاحیت بھی تو ہو، دلائل دی جا رہے ہیں۔ اور جناب پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سمجھا دینا۔ آپ کو بھی حق ہے خلاصہ کرنے کا جناب۔ مفتی صاحب میں کہہ دوں آپ کو حدیث قرآن کی سمجھ نہیں ہے، کیا میرا کہنا صحیح ہوگا؟ میں نے انہی کے علماء کی عبارتیں جو حفظ الایمان کی تردید کر رہی ہے وہ میں نے بھیج دی ہے۔ اے یار یہ آدمی بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، کون ہے یار یہ؟ فیروز بھائی کون ہے یار یہ؟ فیروز بھائی یہ کون؟ ان کو نکالو، ان کے نکلنے والے ان کو بولو نکل جائے وہ۔ اور معتبر علماء ان کے نزدیک ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں۔ اور حوالہ پڑھ دیں آپ، حوالہ پڑھ دیں آپ۔ حوالہ آپ پڑھ دیں حضرت، ان کی
मेरे गुजारिश है कि हवाला आप पढ़ दें। अरे वो भेजेंगे, मैं पढ़ूँ? से काम थोड़ी है। वो कह रहे हैं हमारा मोतबर आलिम है, ये आप साबित करें किसी किताब से जो आपने हवाला भेजा है, ये मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी, इसको आप बोल रहे हैं हमारा आलिम है, तो आप ज़रा साबित कर दें। चलें, हमारा मोतबर आलिम है किसने लिखा है, साबित करें। एक एक हवाला पकड़ कर रहा हूँ आपकी, मैं एक पे पकड़ कर रहा हूँ, अभी बहुत बाकी है, अभी पकड़ किस तरह करता हूँ मैं आपकी, देखें आप, आपका पाला पड़ा नहीं है मेरे साथ, ये पहली मरतबा पढ़ा। आपने कहा देवबंद का मोतबर आलिम है, हमारा मोतबर है, आप इसको मोतबर साबित कर दें। चले, देवबंद का नहीं काम है, देवबंदियों का। चलो साबित करें आप कि देवबंदी का मोतबर आलिम है, साबित करें आप। मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी एडवोकेट जो है ये हमारे देवबंदी का मोतबर है, मतलब देवबंदी के नज़दीक मोतबर है, हमारे अकाबिर के नज़दीक मोतबर नहीं है ना, और देवबंदी के नज़दीक मोतबर नहीं है। देवबंदी मोतबर मानते हैं लेकिन देवबंद नहीं मानता। मुफ्ती साहब जी, आप ये बात बहुत लंबी चलेगी, हम करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम आपसे कुछ नहीं मांग, खाली इतना बोल दें कि हमारी किस देवबंदी ने इनको मोतबर माना है, जरा बता दें आप। सही बात तो यार, ये तो काफी सब मोतबर बता रही है तो आप झूठ बोल करके हमारे अकाबिर को गुस्ताख साबित करेंगे, झूठ बोल करके नहीं, तो सच साबित करें ना, आप सच्चे हैं साबित करें ना। एक मिनट मौलाना, अरे एक मिनट रुकिए तो। मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी भी और साहिब किताब यहाँ पर बज़्म खैर अज़-ज़ैद, इसका भी, ये तमाम किताबों के जो मुसन्निफ़ीन हैं इनकी मैं आपको सवाल हयात भेजता हूँ, इनका कहाँ से ताल्लुक है ये पता चल जाएगा आपको। और दूसरा अरे देखो सही, इस तरह ना करें, इस तरह आप जो है फतवा लगा कर भाग के लोग गुमराह कर रहे हैं। जो मुतालबा आपसे किया, आपको चाहिए था आप हवाला पेश करके कर रहे हैं, आप अपनी हर धर्मी पे अड़े पड़े हो। अरे भाई आप जबरदस्ती फतवा लगा रहे हैं, हर धर्मी आप कर रहे हैं, मैं दिफा कर रहा हूँ। आप एक मिनट, आप सिर्फ शख्सियत के दिफा में शैतान का इल्म साबित किए दे रहे हैं, तो आपकी शैतान का इल्म। झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने गैब साबित किया, इल्म गैब नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने खुलासा किया है कि इल्म गैब नहीं मानते, गैब साबित किया मैंने। कुरान जो कह रहा है वही कह रहा हूँ मैं। भाई हाँ, कुरान जो कह रहा है ना, जब मैं उसके अल्फाज की दुरुस्त पे आऊंगा तो मैं भी आपको बताऊंगा। अभी तो कब? अभी तो आप भाग रहे हैं, जनाब, आप दावा करके भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं आप। सैयद साहब, ये डींगे हमारे सामने नहीं चलेगा, ये डींगे नहीं चलेगा। एक तो आप झूठ बोला, आपने इतने मुफ्ती होकर के और सैयद होकर झूठ बोल रहे हैं, आप मुफ्ती होकर के और सैयद होकर झूठ बोल रहे हैं। आप मुफ्ती हैं, सैयद बोल रहे हैं अपने आप को, झूठ बोल रहे हैं। हजरत बात कर सकते हैं, सिर्फ हजरत बाकी पढ़ाते हैं रात को। अरे भाई पढ़ाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मना नहीं, जो आपने जो झूठ बोला है सबको सफाई तो करें उसकी। आप झूठ यार तुम बोल रहे हो, झूठ बोला शैतान के लिए गैब साबित कर रहे हो, तो शैतान के लिए गैब तो शैतान ही साबित होता है ना। क्या बोला अपना ग्रुप ये दो आदमी ना बोलो, एक आदमी बोलो, दो आदमी ना बोलो, एकदम दो नहीं बोलो, एक बोलो। ये बदतमीजी नहीं बिल्कुल मेरे साथ, पीछे से ये बदतमीजी मेरे साथ बिल्कुल नहीं, एक आदमी बोलो। बदतमीजी खुद कर रहे हो। एक देवबंदी की बहस चल रही है। ओके, अगर जल्दी फ्री होए तो क्लास करवा देना। मैं अपने स्टूडेंट्स को मना करता जा रहा हूँ, पीछे से क्लासेस कैंसिल करता रहूँ, ये तो नहीं, आप कैंसिल ना करें, आप पढ़ाएं, लेकिन ये साबित का एक हवाला मुझे भेज दें आप कि ये हमारे नज़दीक मोतबर हैं, ये साबित करें। अब यार ये भी चलिए, इस पर भी बात हो जाएगी, बाकी हवाला सिर्फ ये एक नहीं है, दूसरे हवाले जिससे हम ये एक तो दे दें जनाब। मैं डींगेबाजी मेरे पास सामने नहीं करने का आप कि 20 है 1000 है, डींगेबाजी नहीं, मैं डींगे नहीं, मैं दलाइल देता हूँ, मैं दलाल दिया हूँ फिर पढ़ता हूँ। आपकी तरह डींगे नहीं मारता हूँ मैं कि 1000 हवाले मेरे पास है। मेरे पास कितने हवाले हैं आप अगर देखेंगे आपकी आँखें निकल जाएंगी बाहर। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, दलाइल देने का नाम असल ये मुद्दाई वो है जो अपने दलाइल दावा को साबित करे। ये झूठ बोल करके आप भाग रहे हैं। मैंने फतवा अल वालिजी से पेश किया है कि अल्लाह के नबी असल में इल्म गैब जो अकीदा रखे वो काफिर है। वो हैं, आपके पास कोई दलील ना कुरान से कोई दलील दे रहे हैं, ना हदीस से दे रहे हैं, ना फुकहा से दे रहे हैं, अब बस डींगे मार रहे हैं। अब भाई मेरे 10 बज गए, 10 क्लास का टाइम। जाएं आप बेबस लाचार हैं। चलो फिरोज भाई काट दो उनका फ़ोन, बेबस लाचार हैं, एक भी दलील दे नहीं पा रहा है और हमारे काबिल पर चला फतवा लगाने के लिए। ये आपके जेब और पेट भरने का जरिया है और कुछ नहीं है। दुकान खोला है आपने, ये फतवे को सहारा बना करके एक दुकान और धंधा खोला है आपने पेट पालने का। एक भी दलील नहीं दे रहा है और फतवा लगा रहा है।
میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں غیب کی خبریں ہیں. وہ بول رہا ہے یہ شیطان کے لیے علم غیب مان رہا ہے. شیطان کو تو نبی تم نے بنایا ہے علم غیب دے کر کے.